نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبہ اردو الحمد اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے زیر اہتمام توسیعی لیکچر بعنوان اردو ادب میں کربلا کا استعارہ میں تمام معزز مہمانان گرامی اور ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ اس آن لائن توسیعی لیکچر کی صدارت قابل صدر احترام پروفیسر ڈاکٹر سعادت سعید صاحب فرما رہے ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں، ممنون احسان ہیں جناب قبلہ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب سے کہ جو کینیڈا سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، مہمان خصوصی ہیں اور موضوع کے حوالے سے اپنا کلیدی خطبہ پیش فرمائیں گے۔ میں ابتدا میں گزارش کرتا ہوں محترم جناب پروفیسر ثناء اللہ کنجائی صاحب سے کہ وہ اس بابرکت تقریب کا آغاز منقبت سے فرمائیں۔ جناب پروفیسر ثناء اللہ کنجائی صاحب۔ ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا عرفہ ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا سبحان اللہ۔ نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل بس ایک پل تھی حکومت یزید کی، ایک پل بس ایک پل تھی حکومت یزید کی، سبحان اللہ۔ صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین کا۔ لا ریب ان کو زندہ پائندہ کر گیا،
لا ریب ان کو زندہ پائندہ کر گیا رائے خدا میں جان سے جانا سبحان اللہ حسین کا سبحان اللہ رائے سبحان خدا میں جان سے جانا حسین کا صحرا میں ایک پھول کا کھلنا محال ہے کیا مصرع سبحان اللہ سبحان اللہ صحرا میں ایک پھول کا سبحان اللہ سبحان اللہ کھلنا محال ہے واہ، لیکن لہو سے باغ لگانا حسین کا سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن لہو سے باغ لہو سے باغ لگانا حسین کا واہ واہ لگانا حسین کا اور مقطع عرض ہے جی ڈاکٹر صاحب یہ ڈاکٹر رؤف امین کا کلام میں پیش کر رہا ہوں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ بڑا ان کو خوبصورت کروٹ جنت آمین نصیب فرمائے ہاں، خوبصورت کلام۔ میں بے اسے حسین کا گر ودا ہوں امیر کیا کہنا میں بے اسے حسین کا گر ودا ہوں امیر میرا واہ بھی دل ہوا ہے دیوانہ سبحان اللہ سبحان حسین کا ماشاء اللہ میرا ماشاء بھی دل ہوا ہے دیوانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا سبحان اللہ سبحان حسین کا عرفہ ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا کیا کہنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان بہت خوب اللہ سبحان اللہ پروفیسر صاحب سبحان کیا اللہ کہیں سبحان اللہ ڈاکٹر سعادت سعید صاحب ہم لائیو ہیں اس وقت
جی جی آپ کی توجہ چاہیے ہوگی اور آپ نے لیپ ٹاپ کو یعنی نہیں وہ کرنا. اس وقت ہم لائیو جا رہے ہیں، نہ صرف پاکستان، ہندوستان، پوری دنیا میں ماشاءاللہ. پروفیسر ثناء اللہ کنجائی صاحب منقبت پیش کر رہے تھے، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت تاریخ اسلام کا سب سے المناک سانحہ ہے، جس کے اثرات پورے عالم اسلام اور پوری انسانیت پر مرتب ہوئے. تمام مفسرین، محدثین، مورخین کے ساتھ ساتھ شعراء و ادباء نے بھی اس واقعے کی المناکی اور اہمیت کو شدت سے بیان کیا. یہ روایت عربی، فارسی کے ساتھ ساتھ اردو ادب میں بھی بہت مستحکم رہی ہے. اردو کے تمام اہم شعراء بالخصوص میر غالب اور اقبال نے کربلا کے استعارے کو جذباتی عقیدت و وارفتگی اور اسلوب کے ترفع کے ساتھ بیان کیا. انیس و دبیر نے مرثیے کی بدولت واقعہ کربلا کو ادب عالیہ کا عروج و جبروت عطا کیا. اردو ادب میں کربلا کا استعارہ ایک وسیع موضوع ہے جس کا احاطہ ایک کلیدی خطبے میں بہت مشکل ہے. ہم قابل احترام جناب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کے شکر گزار ہیں. اس وقت وہ کینیڈا سے ہمارے ساتھ شریک ہیں، اس اہم موضوع پر اپنا کلیدی خطبہ پیش فرمائیں گے. ڈاکٹر تقی عابدی صاحب اپنی ذات میں ایک ادارہ اور ایک انجمن ہیں. آپ کا بہت سا وسیع تحقیقی اور تنقیدی کام ہے، بالخصوص رسائی ادب میں جو آپ کا تخصص ہے وہ محتاج بیان نہیں. میں مصد احترام ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ موضوع کے حوالے سے اپنا کلیدی خطبہ پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب صدر پروفیسر سعادت سعید صاحب کی زیر صدارت یہ الحمد یونیورسٹی کا شعبہ اردو کے روح رواں پروفیسر شیر علی صاحب نے جو آج یہ گفتگو کا موضوع رکھا ہے، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ پروفیسر ثناء اللہ گنجوئی صاحب نے کتنی خوبصورت منقبت پڑھی. اصل میں یہ بالکل سچ ہے. آپ کے الفاظ کو میں رب دیتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ اردو ادب میں شاید ہی کربلا کے ساتھ کوئی ایسا لفظ ہماری زبان اور کلچر میں موجود ہو جو اس کثرت اور اس اتنے زاویوں سے بطور یعنی علم بیان کی تمام چیزیں وہ آپ کے کیا کہتے ہیں تشبیہ ہو یا استعارہ ہو یا کنایا ہو یا مجاز مرسل ہو یا ضرب المثل ہو، ہر جگہ کربلا کی جو ہماری اردو زبان کے ساتھ جو اردو کے خمیر میں جو لفظ گندا ہوا ہے وہ کربلا ہے. آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلی جو نظم قدم راؤ پدم راؤ کے 30 سال بعد لکھی گئی ہے وہ بھی نوسرہار کربلا ہی کا. جی اس زمانے میں عزاداری کو دکھڑا رونا کہتے تھے، جس کو میر انیس نے بھی کہا کہ میں میر تقی میر سے کیوں مجھے آپ کے کمپیئر کر رہے ہو، میں تو ایک دکھڑا رونے والا شاعر ہوں، یعنی میں ایک مرثیہ گو ہوں. تو بگڑا شاعر مرثیہ گو کو بڑھیا شاعر بنانے والا جو میر انیس ہے اس کے پاس. تو یہ واقعہ کربلا جو ایک عظیم واقعہ ہے، میں کیونکہ وقت کے ساتھ ہم کو کام کرنا ہے، میں استعارے کی قسمیں، استعارہ کیا ہوتا ہے یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں، اہل علم کا واقعہ ہے. صرف یہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو طالب عملی نے کہا کہ جس شعر میں اور جس جگہ آپ کے استعارہ نہیں ہوتا وہ بے نمک آپ کے جو ہے، یعنی اگر کلام کو جاندار بناتا ہے تو وہ استعارہ ہے. جس طرح سے محاورے کی صحت اور اس کا مقام آپ کے جو ہے کلام کو ایک مقام عطا کرتا ہے. تو واقعہ کربلا جو ایک عظیم واقعہ ہے، گوئٹے کہتا ہے کہ عظیم شاعری ہو ہی نہیں سکتی اگر اس کے پشت پناہ پر کوئی آپ کے عظیم واقعہ نہ ہو. تو واقعہ کربلا ایک ایسا عظیم واقعہ ہے جو صدیاں گزرنے پر بھی آج بھی تازہ اور پر تاثیر ہے.
اور جیسا ابھی آپ نے کہا پروفیسر شرعی صاحب کے، یہ کروڑوں افراد کے دلوں اور ذہنوں کو مسخر کیا ہوا تھا، فتح کیا ہوتا ہے، گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ وہ عربی کا جو شعر ہے کہ کل یومن عاشورا، ہر روز آپ کے جو ہے عاشور ہے، اور کل ارزن کرب و بلا۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں اس دور میں بھی 75,000 افراد بچے وغیرہ قتل کیے جاتے ہیں، تو زمان اور مکان سے الگ آپ کے جو ہے، تو اس وجہ سے اس نے استعارے کی آپ کی کیفیت حاصل کی ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو ہر کربلا کیا ہے؟ ہر کربلا یہ ہے کہ ہر وقت ہو سکتی ہے، اور جس کو علامہ اقبال بھی جو ہے استعارے کی زبان میں بیان کرتے ہیں کہ عجیب سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، داستان کرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کربلا صرف ایک مقام کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے عظیم واقعے کی آن بان شان پہچان ہے جس میں انسانیت کی قدریں سمیٹ کر جمع کی گئی ہیں۔ تو لفظ جو ہے، اور کربلا جو ہے صرف ایک ہی جگہ استعمال نہیں ہوا ہے، کربلا استعمال ہوا ہے، کرب و بلا استعمال ہوا ہے، نینوا استعمال ہوا ہے، شت الفرات استعمال ہوا ہے، شت القمہ استعمال ہوا ہے، کئی آپ کے جو ہے خاک شفا استعمال ہوا ہے، کئی الفاظ شاعروں نے اپنی شعری ضرورت کے تحت اس کو استعمال کیا ہے۔ لیکن یہ جو امام حسین علیہ السلام کے جاں باز، ان کے خاندان، رشتہ دار، احباب، اصحاب، انصار جو تھے، ان کی قربانیوں کا جو جوہر اس خاک میں سمو دیا گیا ہے، جس نے کربلا کو کربلا معلی بنا دیا، جس نے اس کی خاک کو خاک شفا کا رتبہ دے دیا، یہ ان کی شہادتوں اور قربانیوں کا آپ کے کیا کہتے ہیں وہ جوہر اور وہ چیز تھی۔ تو لفظ کوتا ہو رہا تھا، کیونکہ اس میں ہم جانتے ہیں ان شہیدوں کا عزم شامل تھا، ان کی استقامت شامل تھی، ان کی شجاعت، ہمت، محبت، معرفت، یعنی یہ استعارہ ایک جاویدانہ متحرک استعارہ بن گیا، اور سبحان اللہ۔ شاعروں نے اس کو غضب کے طریقے سے آپ کے جو ہے لٹریچر میں استعمال کیا، جو ایک پورا بحر بیکراں ہے، اور وہ موزن بھی ہے، جس میں ایک آپ کی جو ہے زندگی پائی جاتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ قوت کو، یعنی ظالم کے جبر کو کس طریقے سے مظلوم نے آپ کی شکست دی۔ یہاں پر گردن سے، مظلوم کی گردن سے ظالم کی شمشیر توڑی گئی ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پر مظلوم کو ظالم پر آپ کے ابدی فتح حاصل ہوئی ہے۔ اور بقول علامہ اقبال، جو اس معرکے کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب ملوکیت نے اسلام کے دہن میں زہر اونڈیلا، تو رسول کے نواسے نے جو دین الہی کو، جو کہ دین الہی کیا ہے؟ اسلام جو فطرت انسانی کا مظہر ہے، بچانے کے لیے کربلا کی خاک پر آپ کے ابر رحمت بن کر برسا، اور اپنے اس ویرانے میں خون سے لالا کاری کی۔ بر زمین سبحان اللہ۔ کربلا بارید و رفت، کربلا کی زمین پر آپ کے جو ہے برسا اور چلا گیا، لالا در ویرانہا کاری درفت۔ اور لالے کو جو ہے اس صحرا میں، ابھی جو ہم سن رہے تھے شعر کہ پھول اگانا آسان نہیں ہے، لیکن حسین نے پورا چمنستان اپنے اور اپنے شہداء کے خون سے آپ کے جو کیا ہے۔ تو میں نے کوشش یہ کی ڈاکٹر صاحب کہ یہ کام کروں کہ اس کو اشعار کی مدد سے آپ کے جو ہے بتانے کی کوشش کروں۔ تو ایک نئے طریقے سے میں چل رہا ہوں، شاید آپ کے جو ہے پروفیسر صاحب بھی ہیں یہاں پر، اور بہت سی مدد کریں گے اس میں، کہ پھر کربلا کے بعد دکھائی نہیں دیا ایسا کوئی بھی شخص کے پیسہ کہیں، جسے منورانہ کا شعر ہے، آج کے زمانے کا شعر ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کے ایک طریقے سے اس نے آپ کے جو ہے بتایا کہ حسین یا شہریار جو کہتے ہیں کہ حسین ابن علی کربلا کو جاتے ہیں، مگر یہ لوگ ابھی تک گھروں کے اندر ہیں۔ لفظ کربلا یہاں پر شہریار نے جو کہا ہے
کہ حسین ابن علی کربلا کو جاتے ہیں، ایک سبحان اللہ۔ واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک پورا استعارہ ہے جس میں پورا ایک داستان، پورے ایک آپ کے جو ہے واقعہ اس میں معلوم ہے کہ اپنی جان فدا کرنے کے لیے جب علامہ اقبال نے وہ شعر کہا تھا، کیونکہ مجھے یہاں پر بتانا یہ پڑتا ہے، اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اگرچہ کہ فارسی میں بھی شاعری کی، لیکن جس طریقے سے اردو کے اشعار کو بھی جو ہے آپ کے جو ہے جوڑا ہے، تو وہ جو اقبال یہ کہتے ہیں کہ مقصد جو ہے قرآن مجید کا یہ ہے کہ ہم کو ظالم کے سامنے آپ کے اس اعتبار سے کھڑا کرے کہ اگر ہماری عزت، ہمارا مال، ہماری ناموس، حتیٰ کہ ہماری جان بھی اگر جائے تو ہم ظالم کے سامنے کھڑے رہیں۔ یہ قرآن کا نچوڑ ہے۔ بی میں غیر اللہ عمل را دشمن رس۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ غیر اللہ سے ڈرنا جو ہے وہی تمہارا پورے اعمال کو تباہ کر کے رہ دے گا، جو ہماری آج اس زمانے میں آپ کے جو ہے کمزوری کی سب سے بڑی آپ کے جو ہے دلیل یہ ہے کہ ہم دوسروں سے ڈرتے ہیں، اللہ جی سے نہیں ڈرتے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو میں بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ مصفی نے زمانے پہلے کہا تھا کہ مصفی کرب و بلا کا سفر آسان نہیں، سینکڑوں آپ کے بصرہ و بغداد میں مر جاتے ہیں، اگرچہ کہ ایک حالت سفر کی بیان کی، لیکن اس میں ایک چیز پوشی دیا ہے۔ جی ہمارے پاس جو ہے اگر آپ دیکھیں قدیم سے شعراء نے اس چیز کو غزل میں لے لیجئے، کیونکہ یہاں پر ناحق خون بہایا جاتا ہے، تو وزیر جو ناسخ کے ہمراہ ہیں کہتے ہیں کہ بے جرم بے گناہ نہ عاشق کو قتل کر، کعبہ تیری گلی ہے کہیں کربلا نہ ہو۔ آپ نے دیکھا غزل ہے، جی جی شاعر کچھ اور ہی کہہ رہا ہے، جی لیکن جی یعنی بے جرم بے گناہ نہ عاشق کو قتل کر، کعبہ تیری گلی ہے کہیں کربلا نہ ہو۔ اور ایک امیر مینائی کہتے ہیں دل چاک چاک ابروئے خمدار نے کیا، کعبے کو کربلا تیری تلوار نے کیا، کعبے کو کربلا تیری تلوار نے کیا۔ تو غزل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرتے تھے یوں نہ تشنے دیدار آن کر، قاتل گلی تھی آگے تیرے کربلا نہ تھی، قاتل گلی تھی تیرے کربلا نہ تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے شاعری میں جس طریقے سے میں آگے یہ بڑھ رہا ہوں کہتے ہوئے کہ محسن احسان نے کہا تھا کہ تنہا کھڑا ہوں میں بھی سرے کربلائے صبر، اور سوچتا ہوں میرے طرفدار کیا ہوئے۔ تو جہاں پر آپ سچائی کے ہاں ہاں ساتھ ہاں کھڑے رہیں گے، آپ کے طرفدار ہاں جو ہاں ہے سبحان محسن اللہ احسان کہہ رہے ہیں تنہا کھڑا ہوں سبحان میں اللہ بھی ہاں سرے کربلائے صبر۔ اب یہ سرے کربلائے صبر جو ہے آپ یہ ترکیب دیکھیے، اور ہاں ہاں سوچتا ہوں میرے طرفدار کیا ہوئے۔ اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو بات لوگوں نے آپ کے بتائی ہے کہ ولی دکنی بھی کہتا ہے کہ یوں جی ولی فدا کر اس شاہ کربلا پر، اس لائق ثنا پر بولو سلام یاراں۔ تو قدیم ترین اگر آپ غزل کو اٹھائیں گے اور کلام کو اٹھائیں گے تو کربلا کا استفادہ جس طریقے سے کیا ہے، امیر مینائی کہتے ہیں جو کربلا میں شاہ شہیداں سے پھر گئے، کعبے سے منحرف ہوئے قرآن سے پھر گئے۔ کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ؟ سبحان اللہ کعبے سے منحرف ہوئے، منحرف ہوئے منائی قرآن سے کہتے ہیں پھر گئے۔ قرآن سے پھر گئے، کافر ہوئے کہ کعبے دین کو کیا خراب، مرتد ہوئے کہ قبلہ ایمان سے پھر گئے۔ یہ جو کمال ہے، یعنی کربلا کو مرکز بنا کر امام کربلا شہید کربلا کو آپ کے پوری طریقے سے مینارہ بنا کر جس طریقے سے آپ کے جو ہے گفتگو کی ہے، ناسخ نے کہا تھا اس زمانے میں جس کے طرفدار آپ کے مومن بھی تھے، غالب بھی تھے، کہ شرمندہ شاہ کربلا ہے پانی، کیا فیض سے محروم رہا ہے پانی۔ پانی کہتے ہیں جو اشک چشم ثابت یہ ہوا، گویا نظروں سے گر گیا ہے پانی۔ پانی ہے اب آپ دیکھیے پانی یہاں پر جی کربلا کا وہ جز ہے
جہاں پر آتش اور تشنہ دہانی ہے، شرمندہ شاہ کربلا سے پانی۔ تو اب یہاں پر کربلا جس استعارے میں، جس طریقے سے کہیں پر آپ کے کنایا میں استعمال ہو رہا ہے، کہیں پر آپ کے مجاز میں استعمال ہو رہا ہے، کہیں پر آپ کے جو ہے اشارے میں استعمال ہو رہا ہے، کہیں پر آپ کے جو ہے ایک پیکر میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن مبدی طور پر، اصلی طور پر، یعنی استعارات کی آپ کے جو ہے، یعنی ایک یوں سمجھیے کہ جیسے جس طرح سے شاعروں نے بتایا ہے، اور مختلف تھی کربلا کی جنگ، عجیب جنگ اے جمال، میدان کو سر کٹا کے کیا سر حسین نے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کربلا کی جنگ کی ذکر ہو رہا ہے، اور وہ ہندو شاعر راہی کہتا ہے کہ وخار خون شہیدان کربلا کی قسم۔ دیکھیے یہ راہی کہہ رہا ہے سبحان آپ اللہ، کے جو ہے سبحان وخار اللہ، وخار خون شہیدان کربلا کی بلا کی قسم، قسم، یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سبحان فرق اللہ، بتا دیا سبحان آپ اللہ، کے جو سبحان ہے اللہ، ایک جزئی یزید چیز کو، مورچہ ایک جیتا ہے، وقتی جنگ سے، ہارا ہے، یزید مورچہ جیتا ہے جنگ جنگ ہارا ہے، ہارا ہے، سبحان اللہ، جو جس کے، کیونکہ ہر ایک شخص نے ایک طریقے سے جو گفتگو کی ہے، سبحان یہ اللہ، سبحان اللہ، صرف حضرت امیر آپ کے جو ہے چشتی مرحوم جو ہیں آپ کے اجمیر کے، انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ حقہ کے بنا لا الہ حسین، اسی چیز کو علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ بہر حق در خاک و خون غلطی دہس، حق کی خاطر، اللہ کے لیے، اسلام کے لیے حسین اپنے خاک، اپنے خون میں خاک پر آپ کے لوٹے ہیں، بہر حق در خاک خون خاطر رہس، پس بنائے لا الہ گردی داست۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ حسین نے اسلام کو مجدد آپ کے زندگی عطا کی ہے۔ تو وہ جو ہے آپ کے شاعروں نے کربلا کو مرکز بنا کر، کربلا کے اطراف، کیونکہ کربلا جو ہے، دیکھیے ہمارے پاس تلمیحات میں کعبہ، مکہ، مدینہ، نجف، اور اسی طریقے سے آپ کے غیر مسلموں کے پاس آپ کے کاشی، بنارس ہے، لیکن کربلا کا مسئلہ صرف ایک تلمیحی مقام نہیں ہے، بلکہ کیونکہ ایک واقعے سے منسوب ہے، اس داستان سے منسوب ہے، اس حادثے اور معرکے سے منسوب ہے جس میں زیب داستان بھی مسائل آ چکے ہیں، تو اس کی جو زمین کرب و بلا پر شہید کرب و بلا، زمین کرب و بلا پر شہید کرب و بلا، ہزار کعبہ مانی بنا دیے تو نے۔ دیکھیے اب یہ لفظ جو ہے پروفیسر صاحب، دیکھیے ہزار کعبہ مانی، یہ ہے آپ کے جو ہے شاعری، جس کو آپ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دو آئینوں کو ایک کے سامنے رکھ دیا گیا ہے اور ہزاروں آپ کے دروازے کھل رہے ہیں۔ جیا محمد علی جوہر کا وہ شعر دوسرا کہ جب تک کہ دل سے محو نہ ہو کربلا کی یاد، استعارے کے طور پر پیش کر رہا ہوں، کربلا کی یاد کیا ہے؟ شاعر کس قدر اپنے مضمون کو وسیع کر رہا ہے۔ محمد علی جوہر کہہ رہے ہیں، یہ شعر پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی جو اس سے زیادہ اہم ہے، جب تک کہ دل سے محو نہ ہو کربلا کی یاد، ہم سے نہ ہو سکے گی اطاعت یزید کی۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے ہمارے دل سے آپ کے یاد حسین کی کم ہو گئی سبحان ہے، اللہ، ہم سبحان بھولتے اللہ، چلے جا رہے ہیں۔ تو کیا بات کر رہے ہیں امیر سبحان کنائی، اللہ، آپ کے کیا بات کر رہے ہیں آپ کے محمد سبحان علی اللہ، جوہر، جب تک کہ دل سے محو نہ ہو کربلا کی یاد، ہم ہاں، سے نہ ہو سکے گی اطاعت یزید یزید کی۔ کی، اور آپ کیا کرتے ہیں کہ شاداں، کراچی کے شاعر چند سال پہلے گزر گئے، شاداں کہتے ہیں کربلا سے آج بھی توفیق انسان کا کمال، کتنے گلشن یاد آتے ہیں یہ صحرا دیکھ کر۔ اب آپ بتائیے، ہاں، سبحان اللہ، کربلا کو جو ہے سبحان کتنے اللہ، گلشن یاد یاد آتے ہیں آتے ہیں یہ صحرا دیکھ کر، یہ صحرا دیکھ کر۔ یہ کربلا تو ایک صحرا ہے، یہ تو لخ و دخ صحرا تھا، یہ لہسے کو دیکھ کر کتنے، تو زمانہ ہم سے نہ ٹکرائے کربلا کی قسم،
सिबात अज़्म हुसैनी के विरसेदार हैं हम। तो कहने का मसल यह है, मुसलमानों का आपके जो है या इंसानियत का जिस तरीके से आपके जो है लोगों ने बयान किया है, तो करबला सिर्फ सन 61 हिजरी में नहीं हुई, इस्तियारा बनकर आज भी बाकी है। नजम ने कहा था, करबला दे मुझे मेयारे अमल की तौफीक, मेयारे अमल। करबला के लफ्ज से देखिए, मैं शेर इस वजह से ला रहा हूं ये बताने के लिए कि इसकी जो वुसअत है इस्तियारे की, इसकी जो यानी इसका जो फैलाव है, इससे जो शायरों ने इस्तेफादा किया है। फैज ने एक जुमला कहा था कि जी मैंने लफ्ज को इस्तियारा बनाना गालिब से सीखा। गालिब ने जो है फारसी में कहा कि जो है मैंने आपके जो कुछ भी बेदिल से लिया। बेदिल क्या करता है, बेदिल का कमाल क्या है? आपने 14 लेक्चर रखे प्रोफेसर शेर अली साहब। बेदिल का एक ही लफ्ज में अगर कोई मुझसे कहे कि बेदिल का एक लफ्ज में कमाल बताइए, मोजिज नुमाई, तो मैं यही कहूंगा कि बेदिल जानता है लफ्ज को इस्तियारा कैसा बनाए। दैट्स इट। यानी हर लफ्ज को इस्तियारे में तब्दील कर देता है, जिसको जैसे चाहे मोड़ देता है, जिसको जैसे चाहे मानी आखेज कर देता है। तो ये जो है देखिए कि किस तरीके से कह सकते हैं कि करबला दे मुझे मेयारे अमल की तौफीक, कल जो था बस वही मौजूए फुगा आज भी है। मौजू है वो रोना धोना, आज जो कल जो आपके जो खंजर चल रहा था मजलूम के गर्दन पर, आज भी वही चल रहा है। कल जो बस वही मौजूए फुगा आज भी है। तो कहने का मतलब यह है, या नसीम कहते हैं, फितरत भुला सकेगी ना एहसान करबला, गहवारे अमल है बयाबान करबला। गहवारे अमल है बयाबान पर, यानी आपके अमल का गहवारा है, जहां से तुम तरबियत हासिल करते हो। अगर अमल नहीं हो तो ये इल्म बेकार है, आपके जो इखलास नहीं हो तो अमल बेकार है। तो कहने का मतलब यह है कि फिक्री तौर पर फिक्र इस्लाम की तजदीद किए जाती है, फिक्र इस्लाम की तजदीद किए जाती है, करबला जुल्म की तरदीद किए जाती है। आज भी क्यों कह रहे हैं हम आज गजा में आपके जो है करबला है, इस वजह से कि हम जुल्म की तरदीद कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि वहां पर जुल्म हो रहा है। तो रईस अमरोही आपके जो है क्या कहते हैं, जंग के कहते हैं कि अजमत करबला से कायम है हक की हर अजमत कदीम व जदीद। हक की, सच्चाई की, हर दीन की, हर धर्म की जो सच्चाई है, उस वो कदीम हो या जदीद हो, करबला से आपके कायम है। जिस कौम ने और आपके जो है, अब जब करबला को लेते हैं तो करबला तो मुसलमानों की है ना, आपके जो है पैगंबर अकरम का नवासा है। तो शायर कहता है, जिस कौम ने सर की मुहिम करबो बला, जिस कौम ने सर की फतह की, जिस कौम ने सर की मुहिम करबो बला, उस कौम में मिलते नहीं आसारे हयात, वो कौम जिंदा नजर नहीं आती। यानी हमने करबला से कुछ सीखा ही नहीं है। यानी हम करबला में आपके जो है बस एक रिचुअल धंधे से एक आपके तो मनाते रहे, लेकिन जो स्पिरिट है करबला की, सबक ले करबला से, सबक ले करबला से कर वो मैदाने अमल पैदा, जहां हर एक नफस एक नारे तकबीर हो जाए। देख रहे हैं आप करबला को कहां यूज कर रहा है, शायद किस इस्तियारे में इस्तेमाल कर रहा है कि सबक ले करबला से। तो करबला एक मुकाम नहीं है, करबला एक वाकया नहीं है, करबला एक आपके गुज़िश्ता जंग दो शहजादों के दरमियान नहीं है, बल्कि करबला एक राह अमल है, करबला जिंदगानी गुजारने का एक शरफ है, करबला एक सच्चाई का आपके सिरात मुस्तकीम है। सबक ले करबला से कर वो मैदाने अमल पैदा, जहां हर एक नक्श एक नारे तकबीर हो जाए, और जहां में वहदत अज़्मो अमल ने फिर नहीं देखा, नमूना जो ज़मीन करबला पर था 72 का। क्यों हम 72 शोदा की आपके मनाते हैं?
کیوں آپ کے جو ہے گاندھی جیسا شخص جب اپنی تقریر کر رہا ہے تو آپ کے کہتا ہے کاش کہ میرے پاس کامریڈ جو ہیں میرے ساتھی 72 ہوتے لائک آپ کے جو ہے، تو وہ کہتا ہے کہ سبحان مائی اللہ. مینٹور از حسین، اور اس کے بعد سے تو وہ انگریزی جو رپورٹر ہے وہ سمجھتا ہے کوئی کنٹری کا وہ بادشاہ ہے، تو پوچھتا ہے ہو از حسین؟ تو گاندھی جواب دیتے ہیں کہ دا گرینڈ سن آف گرینڈ پروفٹ از مائی مینٹور. پڑھ لیجئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماشاء اللہ. جیسے رام لال نے کہا کربلا میں ایک بہانہ تھا حسین ابن علی، لینے والے نے لیا تھا امتحان مصطفیٰ. یہ نواسا جو ہے نانا کا جو ہے امتحان دے رہا ہے، نانا کے دین کو بچا رہا ہے. یہ حسین مصطفیٰ کا کربلا میں ایک بہانہ تھا حسین ابن علی، ہاں لینے والے نے لیا تھا امتحان مصطفیٰ. مصطفیٰ. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کے، تو اسی وجہ سے استعارہ جو کربلا کا جو گوپی چند نارنگ نے آپ کے اس میں بڑے خوبصورت اس میں گوپی چند کہتے ہیں کربلا ایک استعارے میں کہتے ہیں، کربلا ایک استعارے میں، اب میں گوپی چند نارنگ کے چند جملے ریپیٹ کر رہا ہوں. جس کے گلے پر جس وقت چھری پھیری گئی اور کربلا کی سرزمین ان کے خون سے لہو لہان ہوئی، تو در حقیقت وہ خون ریت پر نہیں گرا بلکہ سنت رسول اور دین ابراہیمی کی بنیادوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سینچ گیا. وقت کے ساتھ ساتھ یہ خون ایک ایسے نور میں تبدیل ہو گیا جسے نہ کوئی تلوار کاٹ سکتی ہے، نہ نیزہ چھید سکتا ہے، اور نہ زمانہ مٹا سکتا ہے. اس نے مذہب اسلام کو، جس کی حیثیت اس وقت ایک نوخیز پودے کی سی تھی، استحکام بخشا اور وقت کی آندھیوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا. سبحان اللہ. وہ ہے حسین، سبحان اللہ. وہ ہے کربلا، وہ ہے شہادت امام سبحان اللہ. مظلوم. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حسین کا خون کربلا کی خاک کا جوہر بن گیا. حق پرست جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ نماز عشق جو ہے، جو حسین نے، علامہ اقبال نے کیا کہا، امام عاشقاں پورے بطول، وہ ہاں. عاشقوں کا امام جو بطول کا بیٹا ہے. حسین کا انٹروڈکشن کیسا کرا رہا ہے اقبال، امام عاشقاں، عاشقوں کا وہ امام ہے. حق پرست جانتے اور مانتے ہیں کہ نماز عشق کا وضو خون سے ہوتا ہے، اور سب سے سچی گواہی خون کی گواہی ہے، اور خون کی سچائی ہمیشہ قائم اور دائم ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شعرا نے جو بتانے کی کوشش کی ہے، اور اردو ادب بھی جو جڑا ہے، استعارہ، کنایا، مجاز، علامات، اشارات، ضرب المثل، یہ سب کی جو آپ کے خوشبو ہے. اردو ہر ایک مذہب و ملت کی ہے زباں، سب نے لکھی ہے اپنے بزرگوں کی داستاں. اپنے اساتذہ جو ہوئے ان پہ مہرباں، حالات اہل بیت پیمبر کیے بیاں. زندہ ہے وہ ثنائے شہ مشرقین سے، اردو زبان کو بھی ہے نسبت حسین سے. آپ دیکھ رہے ہیں سبحان اردو اللہ. کا شاعر جب کہہ رہا ہے زندہ ہے وہ ثنائے شہ مشرقین سے، ہاں. زندہ ہے وہ ثنائے شہ مشرقین سے، اردو زبان کو بھی ہے نسبت حسین سے. حسین سے. اردو زبان کو ناز ہے خود اپنی ذات پر، مبنی قواعد اس کی ہیں اعلیٰ نکات پر. شیرینی ہے نبات فدا بات بات پر، دشمن جو حملہ کرتے ہیں اس کی حیات پر. کہتی ہے یہ کہ جام شہادت پیوں گی میں، لیکن شہید ہو کے ہمیشہ جیوں گی میں. تو اردو جو ہے یہ سبحان اللہ. لفظ سبحان اللہ. شہید جو لیتی ہے، اردو کا لیکن شاعر جو شہید ہو کے اردو کی ہمیشہ بقا جیوں گی کے میں. لیے بات کرتا سبحان ہے اللہ. کربلا میں، تو وہ کربلا جو ہے میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اردو کو آپ کربلا سے جدا نہیں کر سکتے. آپ جانتے ہیں رموز و لفظ و معانی سے آگہی کیا ہے، غم حسین کا صدقہ ہے شاعری کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں شاعری کو، سبحان اللہ. غم سبحان اللہ. حسین کا صدقہ ہے. رموز شاعری کیا لفظ و ہے. معانی سے آگہی کیا ہے، ہاں. ہمیں حسین کا صدقہ ہے. شاعری کیا ہے، ہاں. ہے ذکر معرکہ کرب و وقا، ہے ذکر معرکہ کربلا وقار ادب. خزاں سے گلشن زہرا کی ہے بہار ادب. اب یہ مصرع لیجئے،
प्रोफेसर साहब आप देखिए कि जो है खिजां से गुलशन जहरा की है बहार अदब, फुरूग वाह दीदे नम फर्ज है जमाने पर, गमे हुसैन अभी खर्ज है जमाने पर, गमे हुसैन अभी खर्ज है जमाने पर। तो ये लफ्ज ये बता रहे हैं वो, और वही शायर कहता है हम लोग एक छोटे से आपके जो है हिसार में नहीं है, एक आपके तलमी या तलमी के शाहकार में नहीं है, बल्कि एक लख व दख आपके जो है गुलजार में है। वो करबला के जो मीज़ान हक व बातिल है, वो करबला के जो सब्र रजा की मंजिल है, वो करबला के जो तबलीग दी का हासिल है, वो करबला के जो अक्से यकीन कामिल है, जहां में जिसने तिलिस्मे निफाक तोड़ दिया, हर एक सूखी हुई फिक्र को झंझोड़, हर एक सोई हुई फिक्र को झंझोड़ दिया। यह है कमाल आपके जो है करबला का, कि आपकी फिक्र जो सोई हुई होती है उसको झोंक देता है। तो एक एक मिसरा जो है डॉक्टर साहब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो करबला के जो आईने सदाकत है, करबला क्यों इस्तिआरे में इस्तेमाल हो रहा है, करबला क्यों तशबीहात में और मजाज में और कनाए में और अलामात में और आपके जो है इशारात में इस्तेमाल हो रहा है। हमारे पास करबला इतने मसाइल में इस्तेमाल की गई है कि उनके नाम नहीं है हमारे पास। मैं कहूँगा दुनिया में कितने फूल हैं, तो आप एक 60 और 70 फूलों के नाम याद दिलाएंगे मुझे, लेकिन मैं ले चलता हूं आपको जंगल में, हर एक चीज निशान देता हूं, आप कहें फूल है, क्या नाम है इसका, नाम नहीं है। तो मालूम यह हुआ उर्दू अदब में ऐसी दर्जनों सनतें हैं जिनके नाम नहीं हैं, वो बता रहा है शायर यहां। और करबला उसी आपके एक चमनिस्तान की सैर है, वो करबला के जो आईने सदाकत है, वो करबला के जो पैगाम अज़्म हिम्मत है, वो करबला के जो दरमाने दर्द मिल्लत है, वो करबला के जो मेराज आदमीयत है, इसी में जुल्म से पैकार का जवाज भी है, इसी में अजमत सुलह हसन का राज भी है। अब ये चलता है। कहने का मतलब यह है कि जब मानी इत कसरत से हो तो आप क्या करेंगे, आपको कहना पड़ेगा कि पयाम था यही मुख्तस रिसालतों के लिए। शायर ने कह दिया ये शेर, पयाम था यही मुख्तस रिसालतों के लिए, हदीस करब बला ला इलाहा इल्लल्लाह। याद है खुदी का राज नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इश्क है, इश्क के मानी नहीं है ऐन शीनो खाफरा अंदर कुतुब तफसीर नीस। मैं मुसलसल यही कहता हूं कि अगर आपसे मैं कहूं कि एक सेब में कितने बीज हैं जो अक्ल है, तो आप काट के बता देंगे इतने बीज हैं। लेकिन अगर मैं ये सवाल कहूं, क्योंकि ये अक्ल का सवाल है, हवा से खमसा से आप काम कर लेंगे, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि एक बीज में कितने सेब हैं, ये इश्क का सवाल है, ये इश्क का जवाब नहीं दे सकेंगे। तो ऐन शीनो खाफरा अंदर कुतुब तफसीर नीस, पयाम था यही मुख्तस रिसालतों के लिए, हदीस करबो बला ला इलाहा इल्लल्लाह। इंसान की अजमतों का नशा करबला में है। क्यों हम करबला को इस्तियारा बांध रहे हैं? अरे भाई वहां पर करबला हो गई, अरे भाई वो मीनार करबला है। इंसान की अजमतों का नशा करबला में है। रंगे बहार बाग जिना करबला में है। खबरे हुसैन अर्श मकां करबला में है। सहराह रूह काबे जां मेहराब रूह काबे जां करबला में है। जिन्नो मलक हैं गिर्द लहद एतिकाफ में मसरूफ है। शराफत इंसान तवाफ में। लफ्जों की हाँ तरकीब देखिए। क्या शराफत बात इंसान जो है जिस जगह, वो आपके क्या कहते हैं करबला है। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको ये बताऊं
کہ کربلا کی، تو جیسے جیسے مضمون کی وسعت اور گہرائی اور گیرائی معلوم ہوگی تو خود بخود استعارے کی قدرت اور استعارے کی عظمت اور استعارے کی قیمت اور اس کی اہمیت معلوم ہوگی۔ وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہے آج میری نظم کا عنوان کربلا، شاعر لکھ رہا ہے۔ اب یہ مصرے جو ہیں پورے استعارات کی آپ کے جو ہے بندش میں باندھے گئے ہیں۔ ہے آج میری نظم کا عنوان کربلا، مشکل کرے گی خود میری آسان کربلا، کہتی ہے عقل ایک بیاباں ہے کربلا، دعوائے دل کے رش کے گلستاں ہے کربلا۔ آ گیا عشق اور عقل کا مسئلہ یہاں پر۔ امام عاشقاں پورے بطور کہتی ہے عقل ایک بیاباں ہے کربلا، دعوائے دل کے رش کے گلستاں ہے کربلا، کہتی ہے عقل جنگ کا میدان ہے کربلا، دل ہے مصر کے امن و دامہ ہے کربلا۔ تو اگر عقل سے دیکھا جائے تو کربلا ایک جنگ ہے، لیکن اگر عشق کے طریقے سے دیکھا جائے تو کربلا جو ہے ایک امن و دامہ ہے۔ اس امر پر گواہ ہیں یہ عرض نینوا، ایک دشت بے گیاہ تھا بے رنگ و بے نما، اب مشہد حسین ہے یہ اوج اسے ملا، ذرات کعبہ بن گئے ذرات کربلا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کے ذرات ذرات کعبہ کعبہ بن بن گئے گئے۔ ذرات کربلا، سبحان اللہ۔ مومن پے نماز حرم میں جب آتے ہیں، کرب و بلا کی خاک بھی ہمراہ لاتے ہیں، کرب و بلا ہے فرع بھی اور اصل دین بھی، تسلیم دل بھی منزل عین الیقین بھی۔ دیکھ رہے ہیں آپ کے شعر کی۔ تو جب مصروں میں اتنی آپ کے گرفت ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کس منزلوں پر اور کن منزلوں پر آپ کے جا رہے ہیں۔ کرب و بلا تحیر و قلب و نظر کی حد، ہر ایک جو مصرع میں پڑھ رہا ہوں استعارے کا آپ کے جواز ہے اور استعارے کی ایک تفسیر ہے۔ کرب و بلا کیونکہ جب آپ تحور قلب و نظر کی بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس ایک آپ کے جو ہے بندش میں ایک استعارہ ایسا بیان کیا گیا ہے جس کے لیے پوری کتاب درکار ہے۔ کرب و بلا تحور قلب و نظر کی حد، کرب و بلا شعور کے وہم و گما کا رد۔ آپ کا پورا جو ہے وہم اور گما ختم ہو جاتا ہے اگر کربلا میں آپ نے یقین کیا۔ کرب و بلا خیال نہیں ہے، یقین ہے، دفن آسمان ہے جس میں یہ وہ سرزمین ہے جس میں آسمان دفن ہوتے ہیں، وہ کربلا کی سرزمین ہے۔ یہ خیر و شر کا فیصلہ ہے، معتبر بھی ہے، تہذیب زندگی بھی، شعور نظر بھی ہے۔ اردو زبان نے جو کربلا پر جو شعر لکھے ہیں پروفیسر سعید صاحب، فارسی اس کے پیچھے رہ گئی ہے۔ میں دونوں زبانوں کا عاشق ہوں، لیکن حق بات کہنا ہے ہمیں کہ آئی صدا کہ منزل صبر آزما ہے یہ، سینوں میں دل سنبھالے رکھو کربلا ہے یہ، ہر روح انقلاب میں پنہا ہے کربلا۔ جہاں پر انقلاب ہوگا وہاں پر کربلا کی یاد رہے گی۔ ہر روح انقلاب میں پنہا ہے کربلا، آیات حق کا بولتا قرآن ہے کربلا۔ آیات حق کا، اب یہ مصرع دیکھیے، آیات حق کا بولتا قرآن ہے کربلا، دراصل کربلا نہیں ضرب شدید ہے، لرزاں ہر ایک دور کا جس سے یزید ہے۔ اب آپ بتائیے، ہاں، لرزاں ہر ایک دور کا جس سے یزید ہے روح عصر چاک گریبان کربلا، عرفان کائنات ہے عرفان کربلا۔ تو میں نے سوچا کہ تعریف فقط استعارے کی یا علامات کی یا مجاز کی یا کنایے کی یا جو لمیٹڈ ہمارے پاس جو بولنے کے جواہر ہیں ان میں بات کرنے کے بجائے، ان دراج ان صندوقوں میں آپ کے جو ہے جمع کرنے کے بجائے، میں خود آپ کے جو ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں فرام دا ہارٹس ماؤتھ، ڈائریکٹ آپ کے جو ہے مصروں سے پیش کروں، جس سے ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ وسعت آپ کے جو ہے استعارہ کس حد تک آپ کے جو ہے اردو ادب میں ہے۔ مجبور کا لہو ہو کے، یہ بند دیکھیے آپ کے جو ہے، مجبور کا لہو ہو کے مظلوم کا لہو، مزدور کا لہو ہو کے محکوم کا لہو، مہجور کا لہو ہو کے محروم کا لہو، نوخیز کا لہو ہو کے معصوم کا لہو،
ہر بے خطا لہو میں چمک کربلا کی ہے. یہ غزہ میں جو بچوں کو مارا گیا ہے، ہر بے خطا لہو میں چمک کربلا کی ہے، کربلا کی ہر ہے. غم زدہ لہو میں کسک کربلا کی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب استعارہ آپ کے جو ہے یعنی اس حد پر چلے جائے تو وہ کہتا ہے انسان کے شرف کا ہے معیار کربلا. ہم گفتگو کر رہے ہیں ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. انسان کے شرف کا ہے معیار معیار کربلا. کربلا. آپ دیکھ رہے ہیں تخلیق کا ہے ترے پندار کربلا. مجبوری اختیار کے سانچے میں ڈھل گئی، اس دشت نے اندھیروں کو تنویر بخش دی. کرب و بلا نے موت کو توخیر بخش دی. سبحان موت اللہ اب آپ کے جو ہے ڈس آرڈر نہیں ہے. سبحان کرب و اللہ. بلا نے موت کو تقدیر بخش دی. ظاہر توقیر میں بخشی. ایک خط عرضی ہے، فرش ہے ظاہر میں. استعارے کا مسئلہ یہی ہے جس کے بارے میں آپ کے جو ہے قدیم ہمارے پاس جو لٹریچر ملتا ہے کہ اگرچہ کہ ہم ایک قوت کو مستعار لے لیتے ہیں، ایک روشنی کو مستعار لے لیتے ہیں، لیکن اس روشنی کو جب ہم پریزم سے گزارتے ہیں، ایک شیشے سے عدسے سے گزارتے ہیں، تو اس میں خوص و خزاں پیدا کرتے ہیں. یہ استعارے کا فن ہے. یہ استعارے کا آپ کے جو ہے تخلیق کار، اس کو صرف شاعر جو ہے سمجھ سکتا ہے، اس کو تخلیق کار سمجھ سکتا ہے کہ ظاہر میں ایک خطے عرضی ہے، فرش ہے، لیکن تم اس کی اصل سمجھ لو تو عرش ہے. وہ عرش ہے در حقیقت. کربلا جو ہے اسی لیے عرش معلا، کربلا معلا کہا گیا ہے. اس میں عرشی صفات قائم ہو گئے ہیں. اب سبحان اللہ. شاعر تخابلی انداز کرتا ہے، بتاتا ہے مکہ ہے جائے عزت و توقیر بے گماں، ہوتی ہے ماں قلوب کی تطہیر بے گماں، وابستہ اس سے دین کی ہے، وابستہ اس سے دی کی ہے تقدیر بے گماں، کعبے کی بھی وہیں ہوئی تعمیر بے گماں. لیکن اب شاعری اسی کو کہتے ہیں. لیکن حرم میں یعنی کعبے میں، لیکن حرم میں لات و حبل بھی مکی رہے، کرب و بلا کی حد میں کبھی بت نہیں رہے. آپ سبحان دیکھ رہے اللہ ہیں کہ سبحان اللہ استعارے میں معنی پیدا کرنا، شاعری سبحان یہی اللہ ہے. سبحان اللہ. ہے توحید کا بالیقین پیغام. نجف بھی بڑی جائے احترام. اب نجف سے کمپیر کرتا ہے شاعر. ہے بالیقین نجف بھی بڑی جائے احترام، مولائے کائنات کے مرخت کا ہے مقام، جن کے سپرد ارض و سما کا ہے انتظام، چلتے ہیں جن کی جنبش ابرو پہ صبح و شام. لیکن نجف میں نور فقط ایک ولی کا ہے، علی فقط دفن ہے نجف میں. لیکن نجف میں نور فقط ایک ولی کا ہے، کرب و بلا میں پورا گھرانہ علی کا ہے. کرب و بلا میں 72 شہید ہیں، 18 بنی ہاشم ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اسی وجہ سے تو شاعر انقلاب جوش نے کہا کربلا طبل پر ہے ضربت آواز اذان. دیکھ رہے ہیں آپ یعنی جس سے اذان سب سے زیادہ آواز جو سنائی جاتی ہے دنیا میں، سب سے زیادہ جو آواز دنیا میں گونجتی ہے وہ اذان ہے اس وقت بھی. اور اس کے بعد جو اذان ہوتی ہے وہ آپ کے جو ہے امام حسین کی آپ کے جو ہے عزاداری کی آواز ہے پوری جگہ اذان کے بعد. کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذان، کربلا جرت انکار ہے پیش سلطان. جرت انکار، گردن کٹ جاتی ہے. کربلا طبل پر ہے ضربت آواز اذان، کربلا جرت انکار ہے پیش سلطان، فکر حقسوس جہاں کاشت نہیں کر سکتی. حقسوس کی جملہ دیکھ، کیا کہوں میں، یہ حضرت جوش جو کہہ رہے ہیں، فکر حقسوس جہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تخت کو برداشت نہیں کر نہیں سکتی. کر سکتی. اسی سبحان لیے اللہ آپ کے کربلا وہاں نہیں سبحان منائی اللہ. جاتی جہاں پر آپ کے جو ہے تخت و تاج ہے. فکر حقسوس جہاں کاش نہیں کر سکتی، کربلا تخت کو برداشت نہیں کی کر سکتی. اور کربلا جو ہے وہ محبتوں کی زمین ہے، وہ دلوں کو جڑانے کی زمین ہے. یہ استعارہ استعمال ہوا ہے محبت کے لیے، وصل کے لیے،
دلوں کو جوڑنے کے لیے ملت میں تفرقے کا نہ سامان کیجئے، قرآن کے ورق نہ پریشان کیجئے۔ جاں دی تھی اتحاد کی خاطر حسین نے، پورا شہید ظلم کا ارمان کیجئے۔ سرکار دو جہاں کی محبت کے نام پر آپس کے اختلاف کو قربان کیجئے۔ مرکز بنا کے آج حسینی نشان کو دنیا میں اتحاد کا اعلان کیجئے۔ یہ کربلا واہ واہ، بہت خوب۔ محبت کی بات کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ اتفاق کی بات کر رہا ہے، اتحاد کی بات کر رہا ہے۔ یہ کربلا ہے جہاں پر آپ کے جو ہے دلوں کو جوڑا جاتا ہے۔ تو برائے وصل کردن اومدی، نے برائے فصل کردن اومدی، یعنی کربلا اب بھی ہے، کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے۔ کیوں ڈر ہے کربلا سے؟ جوش کہہ رہے ہیں کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا ظلم کو تلووں سے مسل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے، کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا۔ اسی وجہ سے کربلا کے استعارے کو استعمال نہیں کیا جاتا ہے، اسی لیے کربلا کو آپ کے تلواروں کا یگانا نے ڈاکٹر صاحب ایک ہی شعر میں پورا کربلا حل کر دیا تھا۔ یگانا چنگیزی کہتے ہیں ڈوب کر پار اتر گیا اسلام، ڈوب کر پار اتر گیا اسلام، آپ کیا جانے کربلا کیا ہے، آپ کیا جانے کربلا کو سمجھ نہیں سکے لوگ آپ کے جو ہے، آپ کیا جانے کربلا کیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کس طریقے سے کہ کربلا جب بھی خریدی حضرت شبیر نے، مومنوں کے مرنے جینے کا ٹھکانہ ہو گیا، کہ ماہر القادری کہتے ہیں کربلا آزمائش کا معیار حشر تک کے لیے فیصلہ ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاعروں نے کربلا، ہم اس گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک لفظ تو پڑھ رہے ہیں ہم، مگر اس لفظ کے پیچھے جو کتاب ہے، اس لفظ کے پیچھے جو پوری داستان ہے، اس کو آپ پر چھوڑ رہے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے بتائیے کہ کس طریقے سے آپ کے چلا جائے گا۔ تو وہ آگے بڑھ کر آپ کے جو ہے شاعروں نے ہمارے، تو میں نے سوچا یہ کہ میں شعر کے ذریعے، استعارے سے شعر نہیں بلکہ شعر سے استعارے کی طرف رجوع کر کے بتاؤں کہ عظمت نشان لوگوں کی پہچان کربلا، عظمت نشان جن لوگوں میں آپ کے جو ہے جواہر ہوتے ہیں، جو آپ کہہ سکتے ہیں یہ نیک آدمی ہے، یہ عظیم آدمی ہے، یہ بڑا آدمی ہے، یہ نیک آدمی ہے۔ عظمت نشان لوگوں کی پہچان کربلا، انسانیت کا حاصل ایقان کربلا، قربانیاں عظیم ہیں اس کی اساس میں، تاریخ معتبر ہوئی اس کے لباس میں، تاریخ معتبر ہوئی اس کے لباس میں، دین اور بقائے دین کا قصہ ہے کربلا، سرنداد داد دست در رس یزید حقا کے بنا لا الہ اس حسین، یا علامہ اقبال کے پس بنا لا الہ گردیدہ اس، دین اور بقائے دین کا قصہ ہے کربلا، تاریخ کی حقیقت کبریٰ ہے کربلا، سچائی کی شہادت عظمیٰ ہے کربلا، تاریخ کا تصور عالی ہے کربلا۔ اس داستان عشق کے محور شہید ہیں، اور ایک دو نہیں ہیں، 72 شہید ہیں، 72 شہیدوں سے کربلا بنی ہے، جس کے ایک تو اگر یہ داستان ہے تو اس کی زیب داستان بھی بڑی رنگین ہے، اگر یہ داستان ہے تو اس کی تاریخ بھی آپ کے جو ہے، تاریخ کربلا کی ہے قربانیوں کی بات۔ اتنے جواہر ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں کہ عزم و یقین کا مظہر اعلیٰ ہے کربلا۔ اب یہ ایک مصرے پہ پوری کتاب ہو سکتی ہے، عزم و یقین کا مظہر اعلیٰ ہے کربلا، اس سے سراغ ملتا ہے ذات اور صفات کا، تاریخ کے شعور شہادت کی بات کا، ہر ایک شہید ظلم ستارہ تھا نور کا، ہر ایک شہید ظلم ستارہ تھا نور کا، ابن علی نہیں تھے، مینارہ تھا نور کا، حسین مینار تھے،
تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے وقت بہت کم رہ گیا ہے، بس 2-3 منٹ میں آپ کے جو ہے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا کہ اور کربلا کا ذکر صداقت کا ذکر ہے، تاریخ اعتبار شہادت کا ذکر ہے، صدق و صفا میں ساری توانائی اس میں ہے، تاریخ میں ثبات نبو کربلا سے ہے، ہر عہد کے رگوں میں لہو کربلا سے۔ آج کے اسی لیے 2026 میں گلوبل ولیج میں ہم بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو آپ کے جو ہے گفتگو ہے کربلا کی، جس کو آگے بڑھا کر آپ کے شاعروں نے کہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی سرچشمہ کیوں ہم آج بات کر رہے ہیں، کیوں پروفیسر آپ کے شیر علی صاحب نے یہ آپ کے موضوع چنا ہے، اس وجہ سے کہ کربلا جو ہے آج کے زمانے کی آج بھی سرچشمہ فکر و عمل ہے کربلا، اس وجہ سے بہت خوب، آج بھی سرچشمہ فکر و عمل ہے کربلا، جس کا حل مشکل ہو اس مشکل کا حل ہے کربلا۔ ہم اس وجہ سے آج گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک نمونہ بحر اقوام ملل ہے کربلا، آمروں کی موت شاہوں کی اجل ہے کربلا، یہ حسین ابن علی کا آخری اقدام ہے اور اسی اقدام سے باقی خدا کا نام ہے، کی طہارت قلب کی ذہنوں کو طاہر کر دیا، اس نے مفہوم شکست و فتح ظاہر کر دیا، کربلا ہے ایک انعام شعور و آگہی، اقتدار ظلم میں مظلوم کی دمساز ہے، حشر تک باقی رہے گی جو وہی آواز ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں نازش انسانیت ہے افتخار کربلا، ڈوبتی کشتی نکالی دین کی منجھار سے، کاٹ دی تلوار جس نے موج خون کے تار سے، کاٹ دی تلوار جس نے سبحان موج اللہ، خون کے تار سے، سبحان اللہ، ایک معزز جینے مرنے کا سلیقہ کربلا، حق و باطل پر نوید کامرانی اس نے دی، جہاں بلک تھا دین حیات جاویدانی اس کو دی، آج اگر زندہ نہ ہوتی داستان کربلا، دہر میں عزت سے جینے کا نہ ہوتا حوصلہ، زور ظلم اور زم طاقت و فنا تیرے بغیر، یہ کبھی ممکن نہ تھا، یہ کبھی ممکن نہیں تھا کربلا تیرے بغیر۔ آخری جو ہے پڑھ رہا ہوں تاکہ شعر اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ ایک ایک مصرع پوری ایک کتاب بن جاتا ہے، یہ بالکل معانی اتنے زیادہ ہیں کہ بس یہ آخری 2 بند دیکھ لیجئے آپ کے، کربلا تاریخ انسانی کا نقش لاجواب، کربلا تاریخ انسانی کا کیا نقش بات، لاجواب، نور کا وہ دش جس کا ذرہ ذرہ آفتاب، 14 صدیوں کی زبانوں پر جو زندہ باد ہے، کربلا وقت و مکان کی قید سے آزاد ہے، کشتی ایما کو رکنے ہی نہیں دیتی کبھی، پیش باطل حق کو جھکنے ہی نہیں دیتی کبھی، کربلا مظلوم کو قدرت کا ایک انعام ہے، نام ہی سے اس کے باطل لرزہ بر اندام ہے، صبح مظلوموں کی ہے اور ظالموں کی شان ہے، کربلا کی اس صفت کا نام ہی اسلام ہے، سبحان کربلا کی اللہ، اس سبحان صفت کا اللہ، نام ہی اسلام ہے، اسلام ہے، گردن باطل کی شہرک سے لہو پیتی ہے یہ، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جیتی ہے یہ۔ سبحان تو اللہ، کہنے بہت کا خوب، مطلب یہ ہے اردو ادب میں کربلا کا استعارہ میں نے بہت کم آپ کے جو ہے پیش کیا، لیکن جو کچھ بھی پیش کیا یہ کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ کربلا کا جو استعارہ، کربلا کے جو معانی، کربلا کی جو گہرائی اور گہرائی ہمارے ادب میں ہے، ہماری چھوٹی سی زبان 500 600 400 سال جو کچھ بھی کھینچ لیں تو اس کے بعد ہم پوری زبانوں سے اس وقت جو ٹکر لے رہے ہیں، یہ سب ماشاء اللہ، فیض آپ کے جو ہے کربلا کی اس استعاراتی آپ کے جو ہے جملے سے بھی منسلک ہے کہ کربلا آپ کے جو ہے کربلا کیا کہتے ہیں تخت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ بہت بہت شکریہ۔ واہ، سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان ماشاء اللہ، اللہ، ذرا نذیرہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت ہے۔ ناظرین مکرم، کیا آپ بات، جناب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا نہایت ہی بلیغ، فکر انگیز اور روح پرور کلیدی خطبہ سماعت فرما رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، سبحان اللہ۔ ذرا ہم ان تمام احباب کے ممنون ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان اور ہندوستان اور پوری اردو دنیا سے شریک ہیں۔ میں کچھ سینئرز کا نام لے کر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ لاہور سے
سینئر شاعر ہیں انیس احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. فیڈرل اردو یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس سے ڈاکٹر سائرہ نعیم طارق. پروفیسر ڈاکٹر اشرف کمال صاحب ہمارے رفیق مکرم. کراچی سے فیڈرل اردو یونیورسٹی کراچی سے محترمہ افشاں سحر. برطانیہ سے طلحہ قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جرمنی سے ممتاز شاعرہ اور فکشن رائٹر محترمہ عشرت معین سیما ہمارے ساتھ ہیں. استنبول یونیورسٹی ترکی سے قابل صد احترام پروفیسر ڈاکٹر خلیل توکار صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. پشاور سے ہمارے دوست ڈاکٹر اسحاق بردک صاحب جو خود بھی ایک اچھے شاعر ہیں. لاہور سے محترمہ نبیلہ اختر. اور مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور انڈیا سے جناب پروفیسر ڈاکٹر عزیز اللہ شیرانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. لاہور ہی سے راشد دانش انصاری صاحب. اور اسلام آباد سے محترمہ سیدہ مہوش حسن. بہت سارے دوست ہیں, ہم سب کے ممنون ہیں. اب میں بصد احترام اس تقریب کے صدر گرامی قدر قابل صد احترام پروفیسر ڈاکٹر سعادت سعید صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا. محترم پروفیسر ڈاکٹر سعادت سعید صاحب ممتاز شاعر, نقاد, محقق, لسانی تشکیلات کے عظیم علمبردار. جی سی یونیورسٹی میں جو شاعر نے کہا ہے بالکل بجا فرمایا ہے کہ نہیں, یہ نصف صدی کا قصہ ہے, 2-4 برس کی بات نہیں, 50 برس سے تدریس و تحقیق سے منسلک ہیں. انقرہ یونیورسٹی میں بھی آپ نے اردو زبان و ادب کی ترویج میں ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے. اپنی ذات میں ہی ایک دبستان, ایک مکتب فکر یعنی ایک اسکول آف تھاٹ ہیں. ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ محترم پروفیسر ڈاکٹر سعادت سعید صاحب تشریف فرما ہیں اس بابرکت محفل میں. میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ صدارتی خطبہ پیش فرمائیں. بہت شکریہ جی, ماشاءاللہ اتنی عمدہ گفتگو ہوئی ہے کہ میں ابھی اس کے شعر میں گم ہوں. محبت آپ کی, شکریہ. سوچ رہا ہوں کہ کیا کہوں. تقی آبدی صاحب ہمیشہ کی طرح سے آج بھی ان کا جو کلیدی خطبہ ہے وہ اسرار کشا بھی ہے اور ذہن کشا بھی ہے, اور اس میں ہماری جو پوری تہذیبی زندگی ہے اس کا حوالہ بھی بڑا بنیادی حوالہ تھا. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انہیں کہ انہوں نے اتنی عمدہ گفتگو کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. اور شیر علی صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں بھی اپنی کوئی بات کر سکوں. معاملہ یہ ہے کہ اردو ادب کا جو عروج کا زمانہ ہے, گزشتہ زمانہ, ایک تو وہ ہے جو دکن کا دور ہے جس میں قلی قطب شاہ ہیں اور غواچی ہیں اور دیگر بہت سے شاعر ہیں جنہوں نے اس واقعے کے حوالے سے, واقعہ کربلا کے حوالے سے بہت کچھ لکھا, مرثیے لکھے گئے. اور ہاشم کے مرثیہ نگاری بھی بڑی مشہور ہے, اور جیلانی کامران صاحب نے اس پر باقاعدہ اپنی کتاب میں تنقید کا نیا پس منظر ایک مضمون لکھ رکھا ہے. وہ دکنی دور کو میں اس لیے زیادہ بات اس پہ نہیں کروں گا کہ یہ جو مرثیے کی ہے اور یہ جو نوحے ہیں اس میں, اور جس طرح سے غم ہے اور جس طرح سے انسان جو ہے دکھی ہے, اور جیسے نانک دکھیا سب سنسار, وہ اور بات ہے. لیکن یہ مرثیہ جس دور میں وہ اپنے عروج پہ پہنچا ہے وہ دور وہ ہے جو مغلیہ سلطنت کے زوال کا دور ہے. اور وہ زوال کا دور جو ہے اس میں سوائے چیخوں کے اور سوائے نوحوں کے کوئی چیز سامنے آ ہی نہیں سکتی تھی, اور اسی لیے بہت بڑے پیمانے پر مرثیے لکھے گئے ہیں اور ان پر کتب بھی مرتب ہوئی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انگریزوں نے آ کر قبضہ کیا ہندوستان پر, اور یہ جنگ پلاسی جو ہے 1757 میں ہوئی ہے, اور اس میں انہوں نے قبضہ کر لیا بنگال پر, اور پھر اسی طرح سے آگے چلتے چلتے انہوں نے دلی تک کو فتح کر لیا 1803 میں, اور شاہ عالم جو ہے کٹ پتلی بادشاہ بن کے رہ گئے, اور دوسرے کے درمیان
जो शहादत हुई है टीपू सुल्तान की, और जिस तरह से वो इलाका मैसूर वगैरह उन्होंने छीना है, तो ये एक बड़ी लंबी दास्तान है। और फिर 1857 खुद, जिसमें सारा इक़्तिदार जो था मुसलमानों का वो उनसे छीन गया। तो क्या शायर जो हैं वो सिर्फ अपनी ज़ात की वारदात पर बात करते हैं, या वो अपने ज़माने के हालात से पूरे तौर पर वाकिफ़ होते हैं, और उनके यहाँ जो तशबीहें आती हैं, इस्तारे आते हैं, अलामतें आती हैं, उन पर क्या ज़माने के हालात का असर नहीं होता? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल होता है। और इसीलिए सिर्फ मर्सिया नहीं, हमारी उर्दू शायरी जो है सोज़ो गुदाज और गम से भरी हुई शायरी है जी। इसमें ना ये जितने गम, वैसे मीर ने कहा कि मैंने दर्द गम कितने किए जमा तो दीवान किया, तो ये दर्द गम जी, हमको शायर न कहो, मुझको शायर न कहो मीर के साहिब, हमने दर्द गम कितने किए जमा तो दीवान किया। तो ये दर्द गम की बात है मुर्शिया। और उसके साथ जो ये नुक्ता नज़र है कि हमें कलमा हक कहना है, असल ये नुक्ता है जिससे आप इज्जत की और आबरू की जिंदगी बसर कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। इज्जत और आप, इसीलिए पश्च बायत कर्द है अक़वाम शर्क में इलामा साहब ने जो एक इक़्तिबास और कलमा तैयबा पर लिखा है, उसमें ये सारी बातें आ गई हैं कि किस तरह से मुसलमान अल्लाह के उसे झुकना है और बाकी हर तरह के बुतों को पाश पाश कर देना है। और कलमे के मानी क्या हैं कि कलमे के मानी ये हैं कि सिवाय अल्लाह के और कोई माबूद नहीं है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबर हैं। तो दोनों सूट, अल्लाह का कलाम जो है कुरान में है, और हुजूर की ज़िंदगी जो है वो एक हमारे लिए नमूना है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये कलमा तैयबा के अंदर मौजूद हैं। तो इसलिए इलामा साहब ने और भी कई जगहों पर ये कहा है कि चीज़ कुरान मसलन ख्वाजा रा पैगाम मर्क दस्तगीरे बंदाए बेसाजो बर्क। बेशक। तो कुरान पाक की तो तालीमात ही ये हैं कि ये आका के लिए मौत का पैगाम है। और आका कौन है? आका यहाँ पर वो जालिम किरदार है जो फिरौन की शक्ल में है, जो जालिम किरदार आज साम्राज्य की शक्ल में हमें नजर आ रहा है, जो हमारे मुल्की हुक्मरानों की शक्ल में जो किरदार था, और जो वो मार्शल्लाओं के की शक्ल में जो किरदार हमारे सामने आए, या वो किरदार जिन्हें आमरीत के किरदार कहते हैं, ये जालिम है। तो असल में जालिम और मजलूम का सारा झगड़ा है। और कुरान पाक में जालिम को हमेशा उसके बारे में जो भी बातें आई हैं वो यही हैं कि उसने इंसानों पर जुल्म किया है, और इंसानों को उसके खिलाफ अपने रद्द अमल का इजहार करना चाहिए, और अपनी आज़ादी के लिए उसके खिलाफ नबर्द आजमा होना चाहिए। तो ये जो नबर्द आजमाई है, जो जिसका जिक्र हमारे मजहब में आया है, इलाए कलमतुल हक जिसे हम कहते हैं, तो वो इलाए कलमतुल हक जो है वही तो करबला की बुनियाद है। करबला में इलाए कलमतुल हक ही किया गया। और क्या वो नहीं जानते थे कि 72 लोगों को साथ लेकर वो आए हैं और आगे खुले दुश्मन हैं? वो कुर्बानी देने के लिए आए थे। और ये कुर्बानी जो है वो इसलिए थी ताकि हमारी जो मजहब है, हमारा दीन है, ये हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो जाए। यजीद तो जिंदा नहीं है, लेकिन हुसैन का नाम, हजरत हुसैन का नाम जिंदा है, उनके खानदान का नाम जिंदा है, और उनकी वजह से आज हम ये बातें कर रहे हैं, करबला की बातें जो हम कर रहे हैं। तो ये उर्दू शायरों ने भी, उर्दू अदीबों ने भी, नसर निगारों ने भी इस वाक़े पर बहुत कुछ लिखा है।
اور یہ جو استارے کی آج بات ہوئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ استارہ تو ایک کہنے کے لیے ہے، کیونکہ اس کے اندر تو بات ہوتی ہے ادھار لینے کی، مستعار لینے کی، اور اس میں مستعار من ہو، مستعار لہو اور وجہ جامع کی بات ہوتی ہے. تو ایک طرح سے یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی ایلینیٹڈ سی چیز ہے. یعنی ادارے میں جب ادھار آپ کسی چیز سے کوئی لے رہے ہوتے ہیں کہ کہیں سے، تو آپ اس کی جو روح ہے شاید اس کو آپ بالائے طاق رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ استارے کو میں کربلا کے حوالے سے جب دیکھتا ہوں تو یہ واردات قلبی ہے. یہ استارہ وہ نہیں ہے کہ جیسے جس میں بیگانگی ہو، جس سبحان میں اللہ، بے علیحدگی شک. ہو، سبحان اللہ، جس میں سبحان کوئی اللہ، چیز ادھار لی گئی ہو، یہ وہ نہیں ہے. یہ استارہ واردات تو قلبی ہے. روح کا حصہ ہے، یہ دل و جان کا حصہ ہے. سبحان اللہ، یہ اس سبحان لیے اللہ، اسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ واردات قلبی، قلبی ہے. اور واردات قلبی جو ہے اس کے بے شک. سلسلے میں یہ بالکل کہا جا سکتا ہے کہ مرثیہ تو ایک باقاعدہ صنف کے تحت لکھا گیا، اور منقبتیں بھی جو آئی ہیں وہ ایک صنف کے تحت آئی ہیں. لیکن یہ جو غزل میں، یہ جو نظموں میں جو چیخیں ہیں، جو نوحے ہیں، جو ان میں انسان کی تذلیل ہے اور اس کا ذکر ہے انسان کی تذلیل کا، یہ جو غلامی کا ذکر آتا ہے، یہ اس طرح کی جتنے بھی سلسلے ہیں جو غزلوں میں یا اردو نظموں میں آئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں بھی کربلا کی گونج ہے، کربلا کے واقعے کی گونج. کیونکہ بے شک. کربلا کا واقعہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ بیعت نہیں کرنی اس ظالم کی، اس ملوک کی کہ جس نے قبضہ کر رکھا ہے، جس نے لوگوں کو زبردستی اپنا مطیع بنا رکھا ہے، اور اس کی بیعت نہیں کرنی ہے. تو یہ بات جو ہے، یہ جب بیعت تو کر لیتے ہیں لوگ تو ظالمانہ نظام جب قائم ہو جاتا ہے تو پھر جو لوگ واردات قلبی والے ہیں وہ اس نظام کے خلاف رد عمل کا مکمل اظہار کرتے ہیں اور اپنی چیخوں کو قلم بند کرتے ہیں، اپنے نوحوں کو قلم بند کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سبق کو جس کی طرف تقی عابدی صاحب نے اشارہ کیا کہ عظمت انسان کی جو بات ہے وہ ان کے سامنے ہوتی ہے، اور انسان کو انسان بنانے والی جو باتیں ہیں وہ آپ ہمارے شاعروں نے بہت کی ہیں، مولانا روم سے لے کر اور علامہ اقبال تک، اور پھر فیض احمد فیض، اور پھر افتخار عارف تک، اور اس طرح سے اور بہت سے لوگ جو ہیں آج بھی جو عظمت انسان کی باتیں کرتے ہیں. تو ان کے پیچھے بھی وہی باتیں ہیں جو کربلا سے ہم نے سیکھی ہیں، واقعہ کربلا سے ہم نے سیکھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ ہماری زندگی کا حصہ بنا ہوا ہے یہ واقعہ. اس واقعے کو ہم صرف مہینے پر مشتمل یا 10 دنوں پر مشتمل نہیں سمجھتے ہیں، بے شک. یہ ہماری پوری سال کا بھی حصہ ہے، ہماری عمر کا بھی حصہ ہے، اور اس عمر میں ہم اس واقعے کو مکمل طور پر محسوس کرتے رہتے ہیں. ہم بھولتے نہیں ہیں اس واقعے کو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس نے ہمیں ہماری تہذیب کو، ہمیں اور ہماری تہذیب کو زندہ رکھا ہوا ہے. جیسے بار واہ. بار یہ کہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو تو لینے دو، لینے دو، ہر قوم پکارے گی یہ ہمارے ہیں ہمارے ہیں حسین. حسین. تو یہ جو ہے، تو یہ معاملہ بہت تفصیل کے ساتھ تقی عابدی صاحب نے مختلف شاعروں کے حوالے سے یہ پیش کیا ہے. تو ایک مجموعہ ہمارے زمانے میں بھی آیا تھا اسرار زیدی صاحب کا، وہ کربلا کربلا حسین حسین کے نام سے. تو اس میں ہمارے عہد کے جو شعراء ہیں ان کی جو مرثیے ہیں اور ان کی جو نظمیں ہیں اور ان کی جو غزلیں ہیں جو واقعہ کربلا سے متاثر تھیں، ان کو انہوں نے جمع کیا تھا. تو اس پر کسی وقت میں نے مضمون بھی لکھا تھا، اور ایک مرثیے پہ میرا پورا مضمون جو ہے وہ میری ویب سائٹ پہ موجود ہے. اور اس مضمون کو میں نے کینیڈا میں بھی، جس زمانے میں 2004 میں وہاں گیا ہوں، تو وہاں نسیم صاحبہ کی جو ایک مجلس تھی، محفل تھی،
اس میں وہ شان الحق حقی کے زیر صدارت وہ میں نے مرثیے پہ مضمون بھی پیش کیا تھا، وہ میرے ویب سائٹ پہ موجود ہے، اس کی طرف تو میں نہیں اس وقت آتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو چیخیں ہیں جو ہماری شکست کے دور کی یاد دلاتی ہیں، میں ہوں اپنی شکست، نہ گلے نغمہ ہوں نہ پردہ احساس، میں ہوں اپنی شکست کی آواز۔ یہ آواز تو یہ شکست کی آواز جو ہے اس میں وہ شامل ہے جو ہم سے چھن گیا، جو مغلیہ سلطنت جاتی رہی ہمارے ہاتھ سے، جس طرح سے مسلمانوں کا اقتدار ہندوستان سے ختم ہوا، اور پھر جس طرح سے انگریزوں نے آ کر یہاں پر ایک فساد برپا کیا اور یہاں پر ایک دوسرے کو آپس میں لڑا دیا۔ مغلوں کے دور میں اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، کیونکہ اسلام کے بنیادی روح یہ ہے کہ اس نے انسان کو انسان سمجھنا ہے، چاہے وہ کوئی ہندو تھا، کوئی سکھ تھا، کوئی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا تھا۔ مغلوں نے بہت قدر کی ان سب کی، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ فارسی زبان میں ہندوؤں نے بہت زیادہ کردار ادا کیا فارسی کی ترویج میں۔ پوری کتاب موجود ہے ڈاکٹر سید عبداللہ کی جی فارسی کی ترویج میں ہندوؤں کا حصہ۔ تو یہ ایک بھائی چارہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے وہ فارسی زبان بھی قبول کی اور اس میں بہت کچھ لکھا۔ اور پھر ہمارے دور تک بھی آپ دیکھیں کہ تقریباً وہ لوگ جو انسان دوست تھے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے واقعہ کربلا کی بھی بات کی ہے، انہوں نے مذہب اسلام کی بھی بات کی ہے، انہوں نے بھائی چارے کی اور اخوت کی اور آپس میں ایک دوسرے کو جڑے رہنے کے خواب کی بھی بات کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مغلوں کے زمانے میں جو سیکولر اپروچ تھی، اس اپروچ کو بعد میں بھی قائم رکھا گیا، اور لیکن پھر کوئی ایک ایسا وقت آیا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف باوجود کر دیے گئے، اور وہ جو ہے اس میں انگریزوں کے کا بہت فائدہ ہوا اس سے، کیونکہ جب دلی سے انگریزوں کو بالکل رخصت کر دیا گیا تھا 1857 سے پہلے میں، تو اس وقت انہوں نے سوچا کہ جب انہوں نے دوبارہ قبضہ کیا سکھوں کی مدد سے، مہاراجہ پٹیالہ کی فوجوں کی مدد سے، تو انہوں نے سوچا کہ آئندہ بھی اگر ہمارے ساتھ کبھی کچھ ایسا ہوا تو ہم کس طرح سے ہم نکلیں گے اس سارے کرائسس سے۔ ابھی تو ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں مارے گئے ہیں، تو آئندہ ہم کس طرح سے زندہ بچیں گے؟ تو انہوں نے آپس میں لڑا دیا ہندوؤں اور مسلمانوں، اور خود جو ہے تماشا کرتے رہے اور اقتدار کو اپنے طول دیتے رہے۔ اور آپ دیکھیں کہ پاکستان جو بنا ہے، تو پاکستان میں بھی بننے میں انگریز تو کوئی جو ہے وہ نہیں مرا ہے، جس سے ہم نے آزادی حاصل کی ہے۔ ہم آپس میں کٹ مرے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم لڑوا دیے گئے، اور وہ جو ہے بڑے آرام سے ہندوستان سے اس پرانے تجربے کی بنیاد پر نکل گیا۔ اور لیکن یہ جو ہمارے درمیان تفرقہ ہے وہ اب بھی موجود ہے۔ تو یہ جو مرثیہ ہے اس نے تفرقے کے خلاف بات کی ہے، مرثیے میں جوڑنے کی بات ہے، انسانوں کو جوڑنے کی بات ہے مرثیے کے اندر۔ اور یہ بات کون سی بات ہے؟ یہ قرآن پاک کی بات ہے۔ قرآن پاک کا جو نقطہ نظر ہے وہ ہماری شاعری اور ادب میں موجود ہے، بدستور موجود ہے۔ تو جیسے اقبال نے کہا تھا کہ زوال جو ہے مسلمانوں کا آیا تو اس میں عرب ملوکیت کا بڑا ہاتھ۔ یہ جو عرب ملوکیت کی بات ہوئی ہے، تو یہ ملوکیت تو معاویہ سے شروع ہو گیا، حضرت معاویہ سے شروع ہو گئی ہے، اور یزید جو تھے وہ ان کے وارث بنے، اور پھر اس کے خلاف ایک رد عمل تھا کہ وہ یہ، کیونکہ ہمارے ہاں جو خلافت تھی اس کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جو علم میں برتر ہو، جو اخلاق میں بہت زیادہ آگے ہو، اور جو پہچانتا ہو کہ کس طرح سے اس نے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، جمع کرنا ہے، یہ وہ لوگ جو تھے انہیں خلیفہ بنایا جاتا، لیکن باپ کے بعد بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا جاتا۔ تو یہ جو ملوکیت شروع ہوئی اس کے خلاف ایک شدید رد عمل حضرت حسین کا بھی تھا،
اور وہ رد عمل جو ہے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے شاعروں کے ہاں موجود ہے، اور وہ نہ ملوکیت کے حق میں ہیں، نہ سامراج کے حق میں ہیں، نہ وہ آمریت کے حق میں ہیں، نہ وہ ایسے لوگوں کے حق میں ہیں کہ جو غاصبانہ قبضہ کر لیتے ہیں اور انسانوں کی آرا پر اپنی آرا کو مسلط کر دیتے ہیں اور ان کی آزادی کو چھین لیتے ہیں، سلب کر لیتے ہیں۔ تو اصل میں یہ آزادی کی جنگ ہے، انسان نے اپنی آزادی کیسے حاصل کرنی ہے، سبحان اللہ۔ کربلا کی جنگ کی ہوئی تھی، اور اس بہت آزادی کے لیے آج بھی لوگ جو ہیں، جیسے ترقی پسند تحریک کو خاص طور پہ کہہ دیا، حالانکہ صرف ترقی پسند تحریک میں یہ باتیں نہیں ہوئی ہیں، یہ جی جو باتیں ہیں یہ اٹھ ساکی تلوار اٹھا، یہ تو بات جو ہے جی یہ اختر شیرانی نے بھی کی ہے، یہ باتیں جو ہیں یہ تو کربلا تو کون یہ شاہ سوار ہے، یہ بات جو ہے یہ حفیظ جالندھری نے بھی کی ہے۔ جی تو وہ باتیں جو ہیں یہ ہمیشہ مختلف تحریکوں کے اندر ہوئی ہیں، کیوں کہ ساری تحریکوں کے اندر ایک بات بہت مشترک تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ کس طرح سے ہمیں ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کرنی، ظلم کے خلاف جو آواز بلند کی تو پھر وہ آوازیں جو ہیں وہ میر تقی میر نے بھی بلند کی، وہ سودا نے بھی بلند کی، وہ آوازیں جو ہیں مصفی نے بھی بلند کی، وہ انشا نے بھی کی، وہ غالب نے بھی کی، ہاں، وہ مومن نے بھی کی، سارے شاعروں نے کی ہیں، کس کس کا نام لیں، جی سب نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے، کسی نے قبول نہیں کیا تھا اس ظلم کو جو جی انگریزوں نے کیا یہاں پر آ کر، انہوں نے اسے قبول نہیں کیا کہ جو یہاں پہ غداریاں ہوئی ہیں، جس طرح سے علاقے چھینے گئے ہیں ہم سے، صادق از بنگالو، جعفر از ہوں، دکن، تو یہ جو ہے اس کے خلاف رد عمل اقبال نے بھی کیا ہے کہ بھئی اس طرح سے جو غداریاں ہوئی ہیں جن کی وجہ سے یہ ہم سے علاقے چھینے گئے ہیں وہ دوبارہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح سے گلوبل ولیج کے تحت یہاں پر انتشار پھیلایا جا رہا ہے، جی یہاں پر علاقے میں وہ قومیت کے نام پر، نسل کے نام پر، جغرافیے کے نام پر، زبان کے نام پر اور کئی ناموں پر وہ علیحدگی کی تحریکوں کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں۔ تو یہ گلوبل ولیج کا تو یہ کام ہی یہ ہے، گلوبل ولیج کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ وہ نئی منڈیاں آئیں اور نئے ملک بنے، اور اس کے لیے لوگ جو ہیں آپس میں لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اتحاد کا درس ہے اصل میں وہ کلمے کا درس ہے، کلمہ جو ہے کلمہ طیبہ یہ مسلمانوں کو آپس میں باہمی طور پہ جوڑ کے رکھتا ہے، سبحان اور اللہ۔ سب سے اور یہی کلمہ جو ہے اس کی بنیاد پر یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا گیا، انکار بھی ہے، کیونکہ سبحان اللہ۔ وہ ایک ظالم تھا، وہ اس کا غاصبانہ قبضہ تھا اس کا، لوگ جو ہیں اسے پسند نہیں کرتے تھے، زبردستی سب کچھ ہوا تھا، تو اس کے خلاف ایک رد عمل، چاہے 72 لوگوں کا تھا، کم لوگوں کا تھا، لیکن تعداد میں کمی کوئی معاملہ نہیں ہے، ایک آدمی بھی اگر ہے تو وہ سبحان اعلائے کلمت الحق کرتا ہے تو سبحان میں اللہ۔ سمجھتا ہوں کہ اس کی آواز جو ہے تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے، اور وہ لوگ جو اجتماع میں ہوتے ہیں اور وہ اپنے غداریاں کرتے ہیں یا اپنے علاقے سے بے وفائی کرتے ہیں اپنے لوگوں سے، وہ لوگ جو ہیں ان کو کوئی یاد نہیں رکھتا، وہ مٹ جاتے ہیں، تو جو یاد رکھا جاتا ہے صرف ان کو کہ جو اپنے حق کی آواز بلند کرتے ہیں اور سچ بات کہتے ہیں، حقیقت کی بات کہتے ہیں، اور یہ تقی آبدی صاحب نے اتنے ڈائمینشنز کے ساتھ واقعہ کربلا کو اردو شاعروں کے حوالے سے پیش کیا ہے کہ، اور واقعی یہ بات ہے کہ ایک ایک مصرع پر ایک کتاب لکھی جا جی سکتی ہے، اور جی وہ جو کتاب ہے وہ ذہنوں میں تو مرتب ہوتی ہے، ایسا یعنی ہر انسان جو ہے جو آزادی چاہتا ہے وہ اپنے اندر آزادی کا پورا خواب رکھتا ہے، اور جیسا کہ سارتر نے ایک جگہ کہا تھا کہ
मैं उस वक्त तक आज़ाद नहीं हो सकता, या इंसान उस वक्त तक आज़ाद नहीं हो सकता जब तक कि दुनिया में एक भी गुलाम मौजूद। जी जी तो ये आज़ादी का इस तरह का सेंसिटिव जो तस्वुर है, जिसे दिलो जान से हम कहते हैं कि कमिटमेंट का तस्वुर है, तो वो आज़ादी का तस्वुर जो है वो नहीं, यजीद के आगे झुकने नहीं देगा। वो आज़ादी का तस्वुर फिरौन के आगे झुकने नहीं देगा। वो आज़ादी का तस्वुर किसी भी आमिर के आगे झुकने नहीं देगा। वो तो उसके खिलाफ रद्द-ए-अमल का इज़हार करेगा, और यही सबक जो है हमें वाक़या करबला से मिलता है। और मैं इसमें थोड़े से कुछ शेर अपने भी आपको सुना देता हूँ कि फ़ौजे कर्ब का हमला है, मेरा दश्त है दश्ते बला। हाँ, हाँ, भूल भुलैयों में हूँ गुम, ऐ मेरे असरार कुशा। हाँ, नीचे है एक लंबी कब्र, ऊपर है बेअंत खला। हाँ, मेरी सुनता रहता है, अपनी भी तो मुझे सुना। हाँ, हम्म, सब कुछ मौसम चाट गया, जहर भरी है बादे सबा। गूंज हाँ, तो है सन्नाटे की, सहरा है और मेरी सदा। हाँ, आग फना की आग सही, कुछ कतरे तो आबे बका। सुभान अल्लाह। बेखैमा है चीख कोई, हम्म, उड़ी हवा में एक रिदा। नेजे पर है सर किसका, कौन इधर शहीद हुआ। सुभान अल्लाह। रेत ने एक एक जख्म गिना, दरिया खुद ही डूब गया। हाँ, हाँ, वाह, एक मासूम ने हिचकी ली, नेजा हल्क के पार गया। ये नमरूद की आतिश थी, जल गए खैमे फूल खिला। हाँ, कट गए बाजू मश्क फटी, पानी रेत में गर्क हुआ। पानी रेत में गर्क हुआ। घर को। तो ये मैं बहुत समझता हूँ कि मैंने कोई इसे वाक्य मरसिया नहीं लिखा है, लेकिन ये गजल के अंदर सुभान अल्लाह। ये बातें जो है जी, इस तरह से आ गई हैं कि ये वारदात हमारी कलबी। रूह का जी, और हमारी वारदात कल्बी का हिस्सा है। ये सुभान अल्लाह, सिर्फ करबला। इस्तारा नहीं है, सुभान अल्लाह। ये हमारे पेवस्त है, हमारी पूरी सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शख्सियतों में और हमारे अजहान में और हमारे दिलों में। और इसीलिए सुभान। आप देखें कि मजीद अमजद ने कैसी उम्दा शायरी की है। बसते रहे तेरे बसरे कूफे, और हाँ, बाजारों बाजारों सारे गुजरा। तो वो बड़ी अच्छी नज्म है जी सरवर जी का। तो जी वो जो है फिर हजरत जैनब पर जो उनकी नज्म है, तो मैं समझता हूँ कि सब शायरों ने इस वाक्य से असर लिया है। वो इसलिए असर लिया है कि वो खुद चाहते थे कि वो अपने आप को आज़ाद रखें और गुलामी को अब दूर रखें। और इलामा साहब की तो शायरी जी ये है जी कि उसमें तो गुलामी के खिलाफ एक बड़ा शदीद रद्द अमल है। और ये गुलामी के खिलाफ ही रद्द अमल ही था कि हजरत हुसैन जो हैं वो अ, वहाँ पहुंचे हैं कूफा, और बैत उन्होंने इनकार किया है जी यजीद की जी बैत से। तो ये असल में आज़ाद रहने का एक जज्बा था जो वाक़या करबला के ज़रिए हम तक पहुंचता है। और हम समझते हैं कि आज भी इसकी बड़ी ज़रूरत है कि जिस तरह से जागीरदारों ने, सरमायादारों ने, जिस तरह से उनके और मुतल्लिका लोगों ने लोगों को गुलाम बना रखा है, और उनके शब रोज़ जो हैं इंतहाई तल्ख हो गए हैं, तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के मजदूर के यहाँ। औकात। तो ये जो है ये सिलसिला, ये बहरहाल हमें आगे चलाना भी है ताकि इंसान आज़ादी हासिल कर ले। मैं इसमें एक माजरत चाहूँगा कि चूँकि मैंने लिखा हुआ नहीं पढ़ा है, और उम्र का भी वो हिस्सा है कि काफ़ी मैं एक बूढ़ा हो चुका हूँ, और बहुत सी हाफ़्ज़े में से बहुत सी चीज़ें निकल गई हैं। तो अगर कोई मिसरे इधर से उधर हो गए हों, तो मैं उसकी पेशगी माज़रत चाहता हूँ आपसे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। आमीन। और आज का जो ये लेक्चर है, ये हमेशा याद रखा जाएगा, और इससे कई राहें निकल रही हैं और बेशक। मज़ीद तहकीक के मौके
ہمیں ملیں گے. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ بہت سر. عمدہ، بہت عمدہ ہے. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہے افتخار عارف کا آپ نے نام لیا کہ جی مدینہ وہ جی نجف و کربلا میں رہتا ہے، دل ایک وضع کی آب و ہوا میں ہوا میں رہتا رہتے ہے، ہیں. کہاں کی جنگ کہاں جا کے سر ہوئی ہے اب، تمام عالم خیر و خبر حسین کا ہے. اور ہاں وہ جو ہاں ان کا ایک شعر ہے کہ جو پورا آپ کے استعارے میں ہے کہ وہی پیاس ہے، وہی دشت ہے، وہی گھرانہ ہے، ہاں ہاں ہاں. مشکیزے سے تیر کا رشتہ بہت بہت پرانا پرانا ہے. ہے. تو افتخار اردو جناب افتخار جی عارف صاحب وغیرہ بھی. میں جی نے پروفیسر صاحب آپ بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی. ہم نے اس میں کوئی مرثیوں سے استفادہ نہیں کیا بلکہ نظموں سے استفادہ کیا ہے، جی. اور بہت سی چیزیں چھوٹ گئیں کہ مگر بہت خوبصورت محدود آپ کی بہت. گفتگو جی رہی ہے جس بھی زاویے سے آپ کے جیا جائے. اور وہ جی. کتاب بھی جو آپ نے کہا ہے ڈاکٹر اس تقی کو آبدی میں صاحب، میں بالکل ڈاکٹر سعادت سعید صاحب کی اجازت سے آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا. ایک ادب کے منافی بات ہے، لیکن آپ بھی اپنا کوئی سلام یا منقبت پیش کریں تو پلیز، پھر ہم اختتام کرتے ہیں. بالکل جی بالکل جی ضروری ہے. جی. اچھا. مجھے جو ہے آپ کے کیا کہتے ہیں کہ ہم آپ تو توقف پھر کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہم ایک ویٹ. منٹ دیکھنا پڑے جی گا، میں سنا دیتا ہوں آپ کو جو ہے. بہت عمدہ گفتگو ہے جی. بہت. جی میں بہت تو ماشاء اللہ. جی بالکل. واقعی جی جادو اثر گفتگو تھی. جی. ماشاء اللہ. آپ نے بہت شاندار طریقے سے سر کنکلوڈ کیا، اور ایک جی وسیع تناظر کے ساتھ کہ یہ یعنی وہ معروف معنوں میں کوئی تشبیہ و استعارہ کی بحث نہیں ہے، یہ ہماری واردات قلبی ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. جی بالکل بالکل. یعنی حسین سے محبت، حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت، اہل کربلا سے محبت، واقعہ کربلا، یہ یعنی بالکل ہر ایک مسلمان اور مومن کی ظاہر ایمان کا حصہ ہے. جی بے شک. بالکل ایسے ہی. بس ابھی مجھے پتا نہیں تھا، ورنہ میں پہلے سے لا لیتا، جی نیچے جی جا کر لایا جی میں. پھر ایک جی سیکنڈ جی آپ کے ارشاد جی. کوئی تازہ چیز آپ کو سناتے ہیں اگر مل جائے آپ کے جو ہے مجھے. بس اب ہمارے حافظوں کے بھی کچھ مسئلے ہیں جی کہ نہیں ورنہ تو میں کبھی سمجھ یاد رہا ہوا تھا کہ کرتی تھی چیزیں. یاد ہوا کرتی تھی چیزیں. جی بالکل. میں آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں عام طور سے اپنے شعر کو جو ہے وہ کر لیتا ہوں، کیونکہ ادھر ادھر رکھتا ہوں، اس کی وجہ سے مل جائے گا آپ کے جو ہے کہ کئی سے فولڈر پر فولڈر جو ہے. ڈاکٹر سعادت سعید صاحب، آپ بھی پھر کوئی نظم مزید عطا فرمائیے گا تقی آبدی صاحب کے بعد جی اس. میں جی یعنی کربلا کے تناظر میں. جی جی ابھی لوگ موجود ہیں یا چلے گئے ہیں؟ یہ جی موجود ہیں سب دوست اچھا اچھا. منتظر ہیں. جی مجھے جو ہے آپ کے، میں دوسرا فولڈر اٹھا لایا آپ کے جو ہے. آپ سنائیے، میں جب تک لا لیتا ہوں اپنا جو ہے کلام. نہیں، ہم میں توقف کرتے ہیں. آپ لیں سر، کوئی مسئلہ نہیں. جی پھر جی سعادت بولے سعید ہیں. صاحب بعد میں سنا لیں گے. جی بات یہ ہے جی کہ
ہمارا تو بچپن جو ہے جی وہ مجالس کو سنتے گزرا ہے. جی بالکل اور اردو ادب میں آپ دیکھیں کہ ایک یہ یاد آیا ابتدا میں جو جی نثر پارے ہیں ہمارے، تو اس میں مجلس جی کربل جی کتھا جسے کہتے ہیں، جی جی وہ کتاب موجود ہے. جی تو سر اس میں 10 محرم تک جو مجلسیں ہوتی ہیں، جی تو ہر دن کے لیے ایک مجلس جی کا ذکر ہے اس میں، اور مجلس کا وہاں پر بالکل بیان ہوتا ہے. جی وہ فضلی کی جو ہے وہ جی کتاب ہے، کربل اور کرنا اس کا کربل کتھا، اور اس کا جو ہے بڑا شروع سے ہی آپ دیکھ لیں نا جی کہ یہ موجود ہے یہ کتاب، اور بالکل ہماری جو تہذیب تھی اس میں یہ شامل ہے واقعہ جی کربلا جو ہے. بالکل اور بالکل لوگ اسے ملا پتہ وجی کی سبرس میں بھی اشارے ہیں جی بالکل لوگ جو ہیں وہ جو سبق ہے جی کربلا کا، اس کو بہت پسند کرتے تھے، جی اور اسی لیے ان کے شعر و ادب میں اس کا اظہار بہت بھرپور طریقے سے جی ہوا ہے. ہمارے شاعروں کے یہاں بھی، اور صرف شاعر ہی نہیں، جی تمام جو بالکل طبقوں کے لوگ تھے وہ جی بڑے اس واقعے کو یاد کر کے آنسو بھی بہاتے ہیں. گریا جو ہے جی ہمارے یہاں بالکل بے جسے شک کہا جاتا ہے گریا، تو یہ گریا جو ہے یہ وہیں سے تو آیا ہے. جی یہ جی گریا جو ہے، اور گریا جو ہے یہ بہت کچھ دھو دیتا ہے آپ کی جو کثافتیں ہیں دلوں کے اندر، جی اور وہ بھی دھو دیتا ہے. تو جی اس لیے گریہ ازاری کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن یہ جو آہ سحر گاہی ہے اور جی صبح کا جو گریہ ہے، یہ بھی باتیں ہوئی ہیں. بالکل اور یہ صرف اس لیے ہوئی ہیں تاکہ ہمارے جو اخلاق ہیں وہ بلندی کی طرف جائیں، بہتری کی طرف جائیں. اور ہم روتے ہیں اپنے گناہوں پر، جی جی ہم روتے ہیں اپنے ان چیزوں پر کہ جو ہم سے غلط ہو جاتی ہیں اور جو نہیں ہونی چاہیے. ہمارا جی ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ واقعہ کربلا پر لکھی گئی جتنی بھی چیزیں ہیں جی اس میں ضمیر کی آواز جو ہے وہ بنیادی آواز ہے، اور اس کا اظہار بہت بھرپور جی طریقے سے ہوا ہے. جی ڈاکٹر تقی آپ وہ کس میرا بالکل خیال آج جی جی نہیں ارشاد وہ آپ کے کربل کتھا تو ہم 11 کتابیں میرے پاس میری لائبریری میں ہیں، وہ جو جی عزاداری پر لکھی گئی ہیں، جی نوسرہار سے جی لے کر آپ کے جو ہے تو جی بہرحال جی ایک کہ دیکھیے کہ یہ بالکل تازہ ہے، اس وجہ سے سنا رہا ہوں. ویسے تو میرے پرانے سلام آپ جی لوگ سن چکے ہیں بہت سے، کہ جو ہے کہ ہے لا الہ کی تنویر کا جمال حسین، سبحان اللہ ہے لا سبحان الہ کی ہے لا الہ کی تنویر کا کا جمال جمال حسین حسین، نہیں سبحان اللہ زوال جسے ہے وہ لازوال حسین، ہاں 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 نہیں نہیں زوال زوال جسے جیسے ہے وہ ہے لا لازوال الہ حسین کی تنویر کا جمال حسین، ہاں ہاں نہیں زوال جسے ہے وہ لازوال حسین، اور ہزار سجدوں کی کھیتی کا کچھ نہیں حاصل، ہاں ہاں ہزار سجدوں کی کھیتی کا کچھ نہیں حاصل، نہ ہو سجود میں تیرا اگر جلال حسین، ہاں نہ ہو سبحان سبحان اللہ اللہ سجود سبحان اللہ. سبحان اللہ نہ ہو سجود میں تیرا اگر جلال حسین، کہ عرض کیا ہے کہ ہے تیرے خون سے دین نبی میں شادابی، ہاں ہاں ہے سبحان تیرے خون سے کیا دین بات نبی میں شادابی، تیرے بغیر تھی دین کی بقا محال حسین، ہاں تیرے ہاں بغیر تھی سبحان اللہ. دین کی بقا محال حسین. عرض کیا ہے کہ جواب آج تک جس کا نہ لا سکی دنیا، ہاں ہاں جواب آج تک جس کا نہ لا سکی دنیا، تا حشر کون و مقام میں ہے وہ سوال حسین، سبحان اللہ تا واہ سبحان حشر کون و واہ. مقام، جواب آج سبحان تک اللہ جس کا نہ لا سکی لا سکی دنیا، دنیا جواب آج تک جس کا نہ لا سکی دنیا دنیا، تا حشر کون و مقام میں ہے وہ سوال حسین سوال حسین. اور عرض کیا ہے کہ حسین کعبہ انسانیت وہ ذبح عظیم، ہاں ہاں حسین کعبہ انسانیت
وہ سبحان ذبح اللہ. عظیم ہاں ہاں. بشر نوازی کی تکمیل کا کمال حسین. سبحان اللہ. سبحان بشر اللہ. نوازی کی سبحان اللہ. حسین کعبہ انسانیت و ذبح عظیم ہاں ہاں ہاں. بشر نوازی کی تکمیل کا کمال حسین. کعبہ انسانیت کا جواب نہیں سر. سبحان اللہ. حسین کعبہ انسانیت و ذبح عظیم ہاں ہاں بشر نوازی کی تکمیل کا کمال حسین. ہاں. عرض کیا ہے کہ جو تیر ظلم کو توڑا ہے مسکراہٹ سے، ہاں ہاں. جو تیر ظلم کو توڑا ہے مسکراہٹ مسکراہٹ. سے، شجاع ترین تھا لشکر میں نو نہال حسین. ہاں ہاں ہاں. شجاع سبحان اللہ. حسین ہاں تھا ہاں. لشکر میں نو نہال حسین. اور عرض کیا ہے کہ غم حسین سے ہے تازہ گزر گئیں صدیاں. ہاں. غم حسین ہے تازہ، غم حسین ہے ہے تازہ تازہ گزر گئی گزر صدیاں. گئیں صدیاں. زوال صدیوں کو لیکن ہے لازوال حسین. سبحان اللہ. زوال سبحان صدیوں اللہ. سبحان اللہ. غم سبحان اللہ. حسین ہے تازہ گزر سبحان گئیں اللہ. صدیاں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زوال مکرر صدیوں کو مکرر سر لیکن مکرر. ہے. سبحان اللہ. غم حسین ہے تازہ گزر گئیں صدیاں. ہاں. زوال صدیوں کو لیکن ہے لازوال زوال حسین. حسین. اور عرض کیا ہے کہ وہ جو ہے واقعہ ہے کہ دوش نبی پر سوار ہو گئے کہ طویل سجدہ نبی کا گواہی دیتا ہے، ہے. خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین. ہاں ہاں ہاں. خیال واہ واہ. خالق اکبر کا ہم خیال حسین. اور آخری شعر کے فنا سے آگے بقا کی جبیں پہ ہے لکھا. ہاں. فنا سے آگے بقا کی جبیں پہ جبیں ہے ہے لکھا. لکھا. تقی کے شعر میں شامل تیرا خیال حسین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان تقی اللہ. کے شعر سبحان میں شامل تیرا ہاں خیال ہاں. حسین. سبحان ہے لا اللہ. الہ کی تنویر کا جمال حسین. سبحان اللہ. سبحان نہیں اللہ جی. زوال جسے ہے سبحان بلا اللہ. زوال حسین. سبحان اللہ. بہت سبحان شکریہ. اللہ. سبحان اللہ. ممنون، بہت شکریہ سبحان آپ اللہ. کے جو ہے. ڈاکٹر سعادت سعید انشاءاللہ. صاحب آپ کچھ عطا فرمائیں. جی میں بس ایک آدھ شعر سنا دیتا ہوں کیونکہ جی ابھی تو میں نے سنائے ہیں جی. کہ شب حیات کے دامن میں رہنما قندیل، ہاں. شب حیات کے دامن میں رہنما ماں قندیل. قندیل، صداقتوں کا مسیحا وہ کربلا کا قتیل. سبحان اللہ. سبحان سبحان اللہ. اللہ. بہت عمدہ، سبحان بہت اللہ. سبحان اللہ. بہت سبحان عمدہ. اللہ. انشاءاللہ بس میں بڑا سبحان بہت اللہ. شکریہ جی، سبحان بہت اللہ. عمدہ بہت محفل رہی. ممنون. بہت ماشاء اللہ. بہت بس اللہ وہ تعالیٰ وہ قبول نام فرمائے. آپ سے جی انشاءاللہ جو ہے آپ کے جو ہے جی. بہت ہی ہم تقریب کے اختتام پر محترم پروفیسر ڈاکٹر سعادت سعید صاحب کا، ڈاکٹر تقی آبدی صاحب، پروفیسر ثناء اللہ کنجاہی، جتنے بھی ہمارے معزز ناظرین ہیں پوری دنیا سے، ان کا، اور الحمد یونیورسٹی کی انتظامیہ بالخصوص پروفیسر ڈاکٹر شکیل روشن صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس تقریب کا اختتام ہم اقبال اور افتخار عارف کے اشعار پر کرتے ہیں. اقبال فرماتے ہیں کہ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کرد و دیگر زینب. اور افتخار عارف صاحب کا شعر ہے کہ حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. تو تمام احباب کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہم اس تقریب کا اختتام کرتے ہیں. اللہ حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. بہت شکریہ. ممنون ہوں.